ظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، اس سے آگے آنے والی آیتیں بھی انشاءاللہ ان کی تفسیر ہوگی اگر وقت رہا۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید سے کہا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو تمہارے ہمارے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ان کو جگری دوست مت بناؤ۔ جگری دوست مت بناؤ کا معنی یہ ہوگا کہ ان کے کفر پر بھی راضی ہوں، ان کی بدعت پر بھی راضی ہوں۔ دوست بنانے کی ایک شکل یہ ہے کہ غلط کام کرتے ہوئے بھی دیکھیں تو واجب کیا ہے؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ لیکن آپ ان کا دل نہ دکھانے کی خاطر کہ اگر ہم کہیں گے تو ذرا سا ان کا دل دکھ جائے گا، تو یہ بھی ایک ان سے دوستی اور ان سے محبت کی ایک شکل ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، مسلمان کے نام سے ہو یا غیر مسلم، ہم اس کے ساتھ غیر غلط کام دیکھ کر کے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ نیک کام کا حکم دیں اور برے کام سے روکیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ دشمنوں سے ساز باز کر کے مسلمانوں کے خلاف یا مسلمانوں کی فوجی طاقت کے خلاف لوگوں کو خبر دیتے تھے، وہ تو یقیناً بہت بڑا جرم ہوا۔ کفر کی حد تک علماء نے کہا ہے اگر کوئی عذر ثابت نہ ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظاہری دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا ہے جو لوگ آپ سے جنگ نہیں کر رہے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہا ہے عن الذین قاتلوکم، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، ان لوگوں سے دوستی رکھنے سے منع کر رہا ہے جو آپ سے قتال اور جنگ کر رہے ہیں دین کی خاطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین لے کر کے آئے، اس سے پہلے آپ سب کے نزدیک صادق اور امین تھے، اپنی امانتیں پیارے رسول کے پاس رکھتے تھے۔ لیکن جب دین اسلام کا اعلان فرمایا پیارے رسول نے تو دشمن ہوئے پیارے رسول کے یہاں کی ہجرت حبشہ مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کو نکالا بھی، تو گویا دین کی خاطر، دین کی وجہ سے انہوں نے جو جنگ کیا تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ خصوصی محبت جو ہونی چاہیے وہ خصوصی محبت مسلمانوں کے ساتھ ہو، ایسے کفار کے ساتھ نہ ہو جنہوں نے آپ سے قتال کیا ہے دین کی خاطر اور آپ لوگوں کے گھروں سے ان کو نکالا ہے، آپ لوگوں کے گھروں سے انہوں نے نکالا ہے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نکالا نہیں، مکے کے لوگوں نے مسلمانوں کو نکالا، بہت سے لوگوں کو، اور کچھ لوگ ان کی مدد کرنے والے تھے جو ان کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، انہوں نے مدد بھی کی۔ تو اگر وہ نہیں نکال رہے لیکن نکالنے والوں کی مدد کر رہے ہیں، دنیا میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں اشتراک کے حکم سے ایک ہی حکم دو آدمی کا ہو جائے گا۔ مدد کیا کسی غلط کام کے لیے تو اس کو اس کا گناہ اٹھانا ہوگا، نیک کام کے لیے مدد کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو جنہوں نے آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے پہ مدد کی، یعنی جو کفار قریش کے معاہدے میں تھے کہ آپ جو حکم دیں گے یا آپ جو کچھ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے، تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کو یا مسلمانوں کو خصوصی محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ ان تولوہم ومن یتولہم، اور جو ایسے لوگوں سے دوستی رکھتا ہے خصوصی، فاولئک ھم الظالمون، تو وہ ظالم ہیں۔ اسلام کا ایک بہت بڑا قاعدہ ہے بے شک، اور خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ دنیا ایک دوسرے کی محتاج ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کافروں کے ساتھ تجارت کیوں کریں۔ کافر، ہاں اگر وہ لوگ ہمارے اوپر ڈورا ڈال رہے ہیں، ہمارے خلاف جنگ کرنے کو لوگوں کو ابھار رہے ہیں یا جنگ کے لیے تیار ہیں، جو کچھ ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ ہمارے وہ دشمن ہیں، لہم دینہم ولکم دینکم ولی دین، ان سے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔
لیکن اس دنیا میں پورے طور پر آج کل جو ہر ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسا کہ بعض شعر میں لوگوں نے کہا ہے بابن لبابن وَإِن لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمُوا، ہر ایک دوسرے کا خادم ہے گویا اس دنیا میں۔ آپ پیسے اکٹھا کرتے ہیں، کھیتی کرنے والا چاول اور گیہوں پیدا کرتا ہے، آپ اس سے گیہوں اور چاول لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر کے خیبر کے یہودیوں کو جب مدینے سے نکالا، خیبر میں جا کے بسے، تو ان سے آپ معاملات کرتے تھے بیع و شرا کے، بلکہ جو فتح شدہ جگہیں تھیں جو مسلمانوں کے ملکیت میں آئی، یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمیں دے دیجئے، ہم کھیتی میں زیادہ ماہر ہیں اور ہم آپ کو دیں گے جس اتفاق کے ساتھ ہو، ایک ثلث ہم لیں گے، 2 ثلث آپ لیں، یا جیسا بھی ہو۔ تو گویا پیارے رسول نے خود یہودیوں کے ساتھ معاملات کیے، دنیاوی معاملات، لیکن یہودیوں کے خلاف ہر وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ان کے تشبہ سے بھی منع کرتے تھے کہ وہ جو کام کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی ایسا نہ ہو، ایسا کام کریں کہ ان سے اشتباہ ہو کہ ان سے لے کر کے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کے لباس اور ان کے گرجا گھر میں جانا یا اس طرح جو کچھ بھی ہو، اس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دور رہے آپ، اور لوگ مسلمانوں کو منع کیا۔ لیکن ظاہری معاملات جو آج کل ہیں، جو کچھ ہیں اس زمانے میں بھی وہی چیزیں ہیں کہ آپ بڑے بڑے ملکوں سے، آپ کے پاس پیسے ہیں، پیٹرول ہیں، آپ ان کے ذریعے سے ہتھیار خریدتے ہیں اور کچھ ہے، یا چاول خریدتے ہیں، غذا خریدتے ہیں، سب کچھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس سے منع نہیں کر رہا ہے، البتہ اس راستے میں اگر دین کا کوئی سودا ہو، دین سے تنازل کر کے وہ شرط کریں کہ نہیں یہ کام آپ چھوڑ دیں تب ہم آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھیں گے، تو پھر یہ چیز جائز نہیں ہے۔ دین کے کسی ایک کام سے تنازل، ہاں مصلحت کی بنا پر بعض چیزیں جو واجب نہیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ بعض چیزوں میں ان سے موافقت کی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دوستی کریں۔ یہ سورہ ممتحنہ جو شروع ہوئی ہے، تو حضرت حاتب بن ابی بلتع نے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف مکے والوں کو خبر دی کہ پیارے رسول مکے کی طرف جہاد اور جنگ کے لیے تیار ہیں، ان کا یقیناً ان کے اوپر کفر کا کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ حاتب ابن ابی بلتع نے کسی عورت کو دے کر کے بھیجا ایک خط اہل مکہ کی طرف، پیارے رسول کو وحی کے ذریعے سے خبر ملی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور زبیر بن عوام کو بھیجا اور کہا جاؤ روضۃ خاخ ایک باغیچہ ہے، وہاں پہنچو گے تو وہ تمہیں ایک ضعینہ سوار، اونٹ پر سوار عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے جو اہل مکہ کی طرف موجہ ہے، ایک خط، اس خط کو لے کے آؤ۔ جب پہنچے تو اس نے اس سے کہا خط نکالو اپنے پاس سے، کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، کہا پیارے رسول جھوٹ نہیں بولیں گے، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ مِنَ الثِّيَابِ، کپڑے نکالتے خط لے کر نکال کے دیتی ہو، یا ورنہ ہم تمہیں ننگا کر کے دیکھیں گے، تمہارا خط ڈھونڈیں گے، ہے تمہارے پاس خط؟ پھر اس نے اپنے جوڑے سے پیچھے کی طرف سے باندھ رکھا تھا، اس نے نکالا خط جس میں ہے کہ حاتب بن بلتع کی طرف سے مکے والوں کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف رخ کر رہے ہیں مکے کو فتح کرنے کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو خبر ہو، لیکن انہوں نے ایک خبر دینا چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو وہاں تک پہنچایا نہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خبر بھی پہنچی کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع نے یہ خط بھیجا ہے، تو پیارے رسول مجھے کی گردن اڑا دو، پیارے رسول نے فرمایا نہیں، حاتب بلتع اور دوسرے بھی جو بدر میں شریک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اور حضرت حاتب نے کہا یا رسول اللہ لا تعجل علیہ، میرے بارے میں جلدی فیصلہ کوئی نہ کیجیے،
حقیقت یہ ہے کہ دوسرے مہاجرین ان کے کوئی نہ کوئی مکے میں ہیں، ان کی اولاد اور ان کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرا کوئی نہیں رہ گیا تھا، تو میں اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ اور رسول اللہ چاہیں گے اور پھر اللہ کے رسول چاہیں گے۔ مکے والے ہمارے اس خط سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن میں نے ان کے اوپر ایک احسان کر دیا کہ اس درمیان وہ ہمارے گھر بار کی حفاظت کریں اور ہمارے بچوں کو اور اہل عیال کو نہ ستائیں۔ تو پیارے رسول نے ان کی تصدیق کی اور فرمایا صدق حاطب، حاطب نے سچ کہا۔ تو اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دشمنوں سے دوستی ایسی نہ کرو جو مسلمانوں کے خصوصی راز یا اپنے دین سے ہٹ کر کے، دین کو چھوڑ کر کے ان کے ساتھ مل کر کے تم رہو، یہ چیز ہرگز نہیں، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ البتہ ظاہری امور میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان سے تعلقات رکھو، یہاں تک کہ اگر اقارب ہیں، اپنے اقارب ہیں، ہمارے دین کے دشمن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عام آیتیں فرمائیں والاقربون اولا الاقربون اولا بالمعروف، ان سے آپ دنیاوی معاملات میں ان کو اپنے مال کا کچھ حصہ دے سکتے ہیں، ان کو ہدیہ دے سکتے ہیں۔ یہ چیز خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ، پیارے رسول کے پاس کچھ کپڑے آئے، ریشمی کپڑے، کہیں سے کسی نے ہدیہ دیا، تو ریشمی کپڑے عورتوں کے لیے تو جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت عمر کو دیا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ تو پہننا آپ کہتے ہیں جائز نہیں مردوں کے لیے، تو آپ نے ہمیں دیا، کہا نہیں تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا ہوں، انما اعطیتک لتکسوہ، اس کو کسی کو تم اپنے لوگوں میں پہنا دو۔ تو اپنے کافر بھائی کو ہدیہ دیا، اپنے کافر بھائی کو یہ کپڑا ہدیہ دے کر کے بھیجا۔ اور تالیف قلب جو اسلام کا ایک بہت بڑا جز ہے، اس میں خاص زکوٰۃ، واجبی زکوٰۃ بھی، عام مال تو بے شک آپ بغیر کسی شبہ کے دے سکتے ہیں، اپنے کافر بھائی کو یا کوئی بھی رشتہ دار ہو اس کو دے سکتے ہیں، بلکہ اگر وہ بھوکوں مر رہا ہے تو اس کا دینا بعض علماء نے واجب کہا ہے۔ بالاخص اگر والدین ہوں تو والدین کے اوپر، کافر والدین کے اوپر بیٹے کو خرچ کرنا واجب ہے، وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں اپنے بھائی کو دیا۔ اسی طرح اور دو واقعات آتے ہیں، کہتی ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں آئی، وہی راغبۃ، اور وہ مجھ سے کچھ چیز طلب کرنا چاہتی ہیں، گویا چاہتی ہیں کہ ہمیں ہم کچھ ان کو دے دیں۔ تو کیا اللہ کے رسول ہمیں ان کا دینا واجب ہے، وہ کافر ہیں؟ تو کہتے نہیں، ان کو دو تم۔ تو یہ اسلام کا ایک بہت ہی روشن پہلو ہے کہ اسلام، اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہتا ہے تو ہم اس سے بڑھ کر کے امن و سلامتی کے اخلاق اس کے ساتھ پیش کریں گے۔ اور جو جنگ کر رہا ہے مسلمانوں سے، میں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ اسلام جنگ میں پہل نہیں کرتا ہے، لیکن جنگ کرتا ہے اس وقت جب کہ مجبور ہو جائے۔ مکے والوں نے پیارے رسول کو مجبور کیا، فتح مکہ اسی طرح ہوا۔ اسی طرح تبوک کے لوگوں کو خبر لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تک پہنچ چکے ہیں اور وہاں کے مال اموال ان کے ہاتھ میں ملے ہیں، رومیوں نے اس وقت حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو پیارے رسول نے اپنے صحابہ کو بھیجا۔ تو اسلام جب بھی تلوار اٹھاتا ہے تو مفسدین اور ظالمین کے ہاتھ سے تلوار کھینچ کر کے پھینک دینے کا، حتی تضع الحرب اوزارها، یعنی اسلام جہاد اس وقت تک کرے گا جب تک کہ جنگ اپنی ہتھیار کو پھینک نہ دے، رکھ دے، یعنی دنیا میں جنگ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر امن کی قائم کرنے کا امکان ہے تو صرف نظام اسلام کے تحت۔ اور دوسروں کو جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرح مال اموال دیا، تو وہی بات آئی جس طرح حضرت موسیٰ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ تو نے فرعون کو مال اموال دیا لیفسدوا فی الارض، تاکہ دنیا میں فساد مچائیں، ایک وقت رہے گا، اونچے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال العاقبۃ للمتقین، شرط یہ ہے کہ مسلمان تقوی برتیں، اللہ کی عبادت کریں اور مسلمان اللہ کے دین کے پر عمل کریں، یہی اللہ کی مدد ہو گئی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے گا،
تمہارے قدموں کو ہر جگہ ثابت قدم رکھے گا اور دشمنوں کے مقابل میں خاص طور پہ تمہیں ہزیمت نہیں ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن مسلمان بے شک خود اپنے، جیسے کہا جاتا ہے کہ گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن ہے، اور بار بار یہ چیز ہمیں کھٹکتی ہے بہت زیادہ کہ تاریخ میں ہم نے ایک شریعت کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے یہ چیز ہم نے دیکھی کہ لوگوں میں، مسلمانوں میں صرف معمولی عقائد کے فرق سے جنگیں ہوتی رہیں، باقاعدہ شافعیہ، حنفیہ، مالکیہ میں۔ یہاں حج کرنے آئے سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ، قصہ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی آئے تو اس وقت انہوں نے، یہاں کچھ لوگ تھے اپنے انڈیا کے جن کو قربت حاصل تھی شریف مکہ کے دربار میں، انہوں نے کہا وہابیوں کا سرغنہ آ رہا ہے، جنگ جدہ ہی میں جیل کروانے کی کوشش کی، انہوں نے جیل کروانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال جیل نہیں کروا سکے، کیونکہ اس وقت ہندوستان انگریزوں کے ماتحت میں تھا، اور یہاں کا قنصل جو تھا کوئی ایسا، اس کی کوئی مدد ملی اس کو، جب خبر لگی اس کو تو اس نے کہا ہمارے ملک کے آدمی کے ساتھ اس طرح کیا ہو رہا ہے، وہاں جیل نہیں کروا سکے، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کو قتل کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اللہ معاف کرے علیہ کو، ہم دعا کریں گے، جب یہاں آئے حج نہ کرنے کے لیے کہا، ایسی کوشش کی گئی کہ حج نہ کر سکیں، ان کو مجرم اور ملزم کی طرح باندھ کر کے یا آدمیوں کی حراست میں شریف مکہ کے پاس پیش کیا گیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، کہیں بھی آپ پڑھیں، یہاں کے لوگوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، جو علماء نجد ہیں انہوں نے تاریخ ذکر کی ہے اس زمانے میں، تو کہا کہ ان کو شریف مکہ کے دربار میں حاضر کیا گیا، سب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء، اور شریف مکہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تو مولانا جب داخل ہو رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے السلام، زوردار السلام کہا سب کے اوپر، اور وہ بے تحاشا شریف مکہ کھڑا ہو گیا، یعنی بغیر اختیار کے، بے اختیاری طور پر وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے چارپائی پہ بیٹھا، نیچے سب لوگ بیٹھے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، کتنے بڑے بڑے بزرگ جن کو بہت بڑی ہستیاں ہیں، بہرحال بڑے کرامات والے ہیں، تو وہ کھڑا ہو گیا بے اختیار، ہاتھ پکڑ کر کے مصافحہ کیا مولانا سے، سید نذیر حسین رحمۃ اللہ محدث دہلوی سے مصافحہ کرنے کے بعد پھر اپنے بغل میں بیٹھایا، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ شریف مکہ پوچھا، کہا سید نذیر حسین، تو کہتا ہے تم سید ہو؟ کہا الحمدللہ، کہا انتصب، اپنا نسب نامہ بیان کرو، بیان کرتے کرتے حضرت حسین تک پہنچا دیا انہوں نے۔ تو اب یہاں ایک عقل مند کی حیثیت سے ان پر ایک دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کہا، آپ بھی تو سید ہیں نا؟ ہاں سید ہیں، آپ اپنا نسب نامہ بیان کیجئے۔ چلتے چلتے گئے تو 8ویں دادا کے پاس ابن ابی نمی ایک ہیں، وہاں رک گئے، آگے نہیں بڑھ سکے، یاد نہیں تھا ان کو، تو شیخ نے پورا کیا، شیخ نے اس کے نسب نامے کو پورا کیا، تو ان شریف مکہ نے بڑے اہتمام کا کہ جذبے سے ان کو اپنے گلے سے لگایا، اور پھر سب کو کہہ دیا کوئی ان کو ایذا نہ دے، اور بڑے ہی عزت کے ساتھ ان کو حج کرایا گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز ہر وقت رہی ہے کہ آپس میں اب یہ چیز ختم ہو جانی چاہیے۔ کیسے ختم ہوگی اس کا علماء بیان کرتے ہیں، اس کے علاج یہی ہے کہ کتاب و سنت پر اکٹھا ہو جائیں، اور تمام ائمہ ہم سب کے ائمہ ہو جائیں، ایک کے ساتھ اپنے کو خاص کر کے ہم حق کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے خود ائمہ نے اس سے منع کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی خاص نہ رہے، اگر میری بات غلط ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے مسلمانوں کی اس وقت جب کہ تھوڑے تھے، اذ انتم قلیلون مستضعفون، بہت کمزور تھے، لیکن مدد کی۔ اب اس وقت مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم پیارے رسول کے اسوہ کے مبارک بار بار میں اس کو یاد دلاتا ہوں بھائیوں کو اور بزرگوں کو، خاص طور پر جب بدر کا موقع ہوا، کفار قریش 1000 کی ہتھیار سے لیس فوج اور 313 مسلمانوں کی فوج، اب مٹبھیڑ ہونا ضروری بھی ہے، بھاگنا نہیں ہے ورنہ قتل کر دیں گے۔ پیارے رسول نے سب کو ان کے سامنے کر کے دشمنوں کے، اور عریش ایک جھوپڑا بنا دیا گیا تھا آپ کے لیے، اس میں آپ کھڑے ہو کر کے بہت ہی
تواضع اور تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اس کے الفاظ آپ کے مبارک الفاظ میں سے یہ بھی ہے: اے اللہ تعالیٰ انتہلک هذه العصابۃ لن تعبد. اے اللہ تعالیٰ اگر یہ چھوٹی ٹولی آج جو کفار قریش کے مقابل میں کھڑی ہے، اگر یہ ہلاک ہو جائے، یہ فنا ہو جائے، تو تیری عبادت نہیں کی جائے گی. دعا کر رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کی برکت سے مسلمانوں کو فتح ہوئی. مسلمان بھی مخلص تھے، جان توڑ انہوں نے مدد جنگ کی. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں مسلمانوں کے، اس کے تناظر میں چاہیے کہ ہم دعا زیادہ سے زیادہ کریں. اور دعا کی قبولیت کا شرط یہ ہے کہ ہم اپنے کو بدعت سے ملوث نہ کریں، ہم اپنے کو مخالفات شرعیہ سے یہ چیزیں دعا کی قبولیت کے لیے مانع ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہم خالص اللہ کے واسطے، اور خصوصاً، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. نہیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ عرش پر ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، ایک روایت میں جب تہائی حصہ باقی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر کے، عرش ساتواں آسمان کے اوپر، نچلے آسمان پر آ کر کے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے: حل من سائل فاعطیہ. کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کے مقصد کو پورا کروں. حل من مستغفر فاغفر له. کوئی استغفار کرنے والا ہے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ، اور خصوصاً رات کی تنہائی میں، جہاں کی ریا و نمود کا کوئی شبہ نہیں ہے، وہاں تنہائی میں آپ اٹھ کر کے اللہ سے تہجد پڑھ کر کے 2-4 ہی رکعت اور روئیں گڑ گڑائیں ہم سب. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسلمانوں کے حالات کو ٹھیک کرے گا. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمْ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کر رہا ہے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں اور تمہارے گھروں سے تمہیں نکال رہے ہیں. گھروں سے نکالنے کی دوسرے لوگ مدد بھی کر رہے ہیں. تو سب ایک ہی معاملہ، سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ کیا جائے گا. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ. اس حالت میں بھی اگر کوئی ان سے دوستی رکھے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو بہت بڑے ظلم کرنے والے ہیں. اور ظلم کا بدلہ قیامت کے دن، الظلم ظلمات یوم القیامہ. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم توبہ استغفار کر کے اور پھر اللہ کے ہو جائیں. یقیناً پوری دنیا بدل سکتی ہے، لیکن اگر یہی حالت رہی، جیسا کہ احادیث میں بار بار سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، پیارے رسول نے فرمایا: صلی اللہ علیکم ذل لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم. اگر تم دین کو چھوڑ دو گے، بیل کے پیچھے اپنی کھیتی کرنے کے چکر میں لگ جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے، تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ اس وقت تک یہ ذلت تم سے نہیں اٹھائے گا جب تک تو اللہ کی طرف لوٹ نہ جاؤ. اور اللہ کی طرف لوٹنے کا یہی ہے، آدمی کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ یقینی طور پر توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف لوٹے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہی لوگوں کے لیے ہماری طرف سے خوشخبری ہے: انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا. اے مومنو. کتنے پیارے لقب کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہے اور ہمیں مخاطب کر رہا ہے. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ نے کہا ہے کہ جہاں بھی تم دیکھو کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے مومنو، تو جان لو کوئی نئے احکام پر تاکید کرنے کے لیے یا تذکیر یا دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور تمہیں فخر کرنا چاہیے کہ تمہارا مالک تمہیں اتنے پیار سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنو. اے وہ لوگوں جو میرے اوپر ایمان لائے ہو، دین پر ایمان لائے ہو، پیار رسول کی رسالت پر ایمان لائے ہو، پیار رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہو، تو تمہیں کیا کرنا؟ یا ایھا الذین آمنو اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. جب مومن عورتیں آپ کے پاس ہجرت کر کے آئیں، گھر بار چھوڑ کر کے، شوہروں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آئیں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو. اللہ اعلم بایمانہن. اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کو جانتا ہے. اگر حقیقی طور پر وہ مومنات ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن تم دنیاوی احکام ان کے اوپر مرتب کرنے کے لیے ان کے ایمان کا امتحان لو. وہ کیسے امتحان؟
علماء نے کہا ہے کہ ایمان کا تعلق تو خاص طور پر دل سے ہے، لیکن ظاہری بات، ظاہری اعمال سے انسان کے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی مومن ہے یا منافق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر کیا منافقین کی نشانی میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اشد الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ العصر والفجر، یہ سب ہے کہ یہ نشانیاں ہیں ان کے عدم ایمان کی یا ضعف ایمان کی، تو آدمی جان سکتا ہے کہ وہ ایمان ہے، اس مومن ہے۔ کس طرح؟ حالات دیکھ کر کے، سوالات کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ، اللہ جاننے والا ہے ان کے ایمان کو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، جب تم جان لو کہ یہ مومن عورتیں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لا کافروں کو پھر ان کو کافروں کے پاس انہیں واپس نہ کرو۔ یہاں ایک مسئلہ آیا، یا علماء نے اسی تناظر میں ذکر کیا ہے کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب فتح مکہ حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو گئی تھی، اور صلح کے شرطوں میں سے یہ بھی تھا، سہیل بن عمرو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئے کفار مکہ کی طرف سے پیارے رسول کے ساتھ صلح نامہ لکھنے کے لیے یا صلح کی باتیں کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ تم آپ کی طرف سے کوئی مرتد ہو کر کے مسلمان ہو گئے لیکن مرتد ہو کے ہمارے پاس آئے گا، ہم لوٹائیں گے نہیں، اور ہماری طرف سے کوئی مسلمان ہو کر کے جائے گا تمہیں لوٹانا پڑے گا۔ اب دیکھیں ایک دم اوپر سے گویا مسلط کر رہے ہیں پیارے رسول کے اوپر اپنی رائے، یہ ذلت کی ظاہری بات ہے، ظاہر ہے کہ تم بھی لوٹاؤ ہم بھی لوٹائیں، نہیں، تمہارے جو واپس آئیں گے تو ہم نہیں لوٹائیں گے، ہمارے جو جائیں گے مسلمان ہو کر کے ان کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ تو اسی اس میں عورتیں بھی داخل ہوئیں، مرد بھی داخل ہوئے۔ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ میں ہے، اسی درمیان صلح نامہ کے درمیان ابو جندل جو ابن سہیل کے لڑکے تھے، وہی سہیل کے لڑکے تھے، وہ اپنی بیڑیوں کے ساتھ بھاگے ہوئے پیارے رسول کے پاس، مسلمانوں کے پاس آئے اور کہا مجھے پناہ دو، دیکھو انہوں نے بہت ہمیں ستایا ہے اور اس کے آثار ہمارے جسم پہ دیکھ سکتے ہو۔ ایک دم بیچارے گویا ایک یعنی ایسی مجبوری اپنی ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں اب کافروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ابو جندل ہی کو واپس کرو۔ پیارے رسول نے کہا کہ ابھی صلح نامہ مکمل ہی بھی نہیں ہوا، تو اس پر عمل ضروری نہیں ہے، پہلے جیسے لوگ آتے تھے ان کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، اسی طرح ابو جندل کا بھی مسئلہ ہے، کہتے نہیں تو ہم صلح ہی نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے، لیکن یہاں بھی اسلام اور پیارے رسول جو محسن انسانیت ہیں، آپ کے صلح پسندی کا مظہر پورے طور پر واضح ہے۔ پیارے رسول نے کس طرح یعنی اپنی ہتک برداشت کر کے، چونکہ صلح کا معاملہ تھا اور جنگ نہ کرنے کا معاملہ تھا، اس وجہ سے آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس سے کوئی آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ ابو جندل کے بارے میں کہا واپس کر دو، واپس کر دیا، لیکن اللہ کی قدرت سے دیکھیے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، دو آدمی پکڑے ہوئے تھے، ان کو ساتھ میں تھے، ایک کی تلوار بڑی اچھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری تلوار دیکھیں بڑی اچھی ہے، کہا ہاں، لے کر کے ایک صاحب کو قتل کر دیا۔ اب اکیلے ایک صاحب رہ گئے، وہ بھی بھاگے، اور ابو جندل گئے سیف البحر، یعنی حدیبیہ آپ دیکھیں یہ جو پرانا جدے کا راستہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارے خیال سے 15 کلومیٹر ہوگا شیخ یہاں سے، تو اس سے ہو کر کے جب جائیں گے آپ جدہ کے راستے میں تو سمندر آ جاتا ہے، تو سمندر کے قریب جا کر کے وہاں بس گئے۔ اب جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ جانتے تھے کہ پیارے رسول نے صلح اس شرط پہ کی ہے کہ ہم اگر مسلمان ہو کر کے بھی گئے تو ہمیں واپس کریں گے، تو جا کر کے وہ سمندر کے کنارے انہوں نے اڈا بنا لیا، کئی آدمی اکٹھا ہو گئے، اور جب بھی ان کا قافلہ گزرتا تھا تو ان کو مار پیٹ کر کے لوٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ آخر وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس شرط کو ملغا کر رہے ہیں، ہم لوگ جو بھی مسلمان ہو آپ اپنے پاس اس کو بلا دیجئے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اپنی ایک جگہ بنا لی تھی، اور جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہاں جا کر کے ایک جتھا بن گیا، اور ان کا جو راستہ تھا قافلہ شام کے جانے کا، اس کو لوٹ کر کے خسوٹ کر کے، حق تھا انہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر، ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں،
اس طرح کر کے جب کرنے لگے تو آ کے پیارے رسول سے خود ترجی کر رہے ہیں، پیارے رسول سے طلب کر رہے ہیں، لجاجت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول جو بھی مسلمان آئے آپ واپس کر لیں، اور یہ جو لوگ سمندر کے کنارے، جوہفا کے کنارے اپنا اڈا بنائے ان کو بھی بلا لیجئے تاکہ ہمارا راستہ۔ تو اللہ کی قدرت بہرحال، لیکن اس شرط میں عورتیں بھی شامل تھیں کہ عورت اگر مسلمان ہو کر کے جائے تو پھر واپس کرنا، اس کو بھی واپس کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، عورت کا معاملہ کچھ اور ہے، مرد کا معاملہ کچھ اور ہے، ہم عورت کو واپس نہیں کر سکتے اگر وہ مومنہ ہے حقیقتاً، کوئی ایسی نہیں کہ وہ کسی اور مقصد سے ہجرت کر کے آئی ہو، جیسے کہ دنیا کی خاطر یا کسی مہاجر سے شادی کرنے کی خاطر آئی ہو، نہیں، اللہ کی خاطر اپنا گھر بار، اپنے شوہروں کو، اپنے شوہر اولاد کو چھوڑ کے آئی ہے، تو ان کا امتحان لے کر کے اگر ان کا امتحان اور ان امتحان میں وہ ایمان ان کے ایمان کا پتہ چلے آپ کو کہ یہ مومنہ ہے، فلا ترجعوہن الی الکفار، کافروں کے پاس ان کو لوٹاؤ نہیں۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ بہت سے سنتیں ایسی ہیں، آیت سنت کو منسوخ کر دیتی ہے، یہ تو مسئلہ ہے، آیت کوئی سنت چل رہی تھی، پیارے رسول کو وہ بھی وحی کے ذریعے سے وہ سنت ملی، قرآن کی وحی باقاعدہ پیارے رسول لکھاتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام اس کا ورد کراتے تھے، حدیث رسول بھی پیارے رسول کے پاس حضرت جبریل لے کر کے آتے تھے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ پیارے رسول کی سنت کو منسوخ کر رہی ہے۔ یہ مثال دیتے ہیں ناسخ اور منسوخ میں کہ یہ حکم جو تھا پیارے رسول نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے مسلمان ہو کر کے جو ہمارے پاس آئیں ان کو لوٹا دیں گے، آیت نے اس حکم کو منسوخ کیا کہ نہیں، تمہیں لوٹانا نہیں ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، یہ مومن عورتیں کفار کے لیے حلال نہیں ہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اور نہ وہ کفار ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کی عصمت کو نہ روکو، یعنی ان کو مہر دے کر کے تم اپنی زوجیت میں نہ رکھو کافر عورتوں کو، سوائے یہود و نصارہ کے۔ یہ بھی ایک استثنائی چیز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ذکر کیا ہے، یہود و نصارہ کی عورتوں کو تالیف قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، لیکن وہ بھی مصلحت کے تحت اگر وہ نقصان دہ ہے، مسلمانوں میں ان کی اکثریت بڑھ رہی ہے تو خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کے بہت سے جو خصوصی رائے تھی اللہ کی طرف سے، کوئی ہم کو الہام ہوتا تھا، کچھ لوگوں نے شادی کی، گئے وہاں روم کو میں رومی حکومت کی فتح کی، اس کے بعد کچھ عورتوں سے انہوں نے جو خاص طور پہ کمانڈر تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے شادی کی، حضرت عمر نے کہا فوراً طلاق دے دو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے گھر میں ایسی عورتوں کو رکھو گے، ہمارے دین کی دشمن ہے، ہمارے راز جو ہے لے کر کے وہ دشمنوں کو پہنچاتی رہیں گی۔ تو یہاں گویا جائز تو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، ان سے شادی کر سکتے ہو، لیکن حاکم وقت کو حق ہے کہ مسئلہ دیکھ کر کے اس حلال جائز چیز، واجب نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ جو واجب نہ ہو حاکم وقت اس سے منع بھی کر سکتا ہے، جیسے جائز ہو، مباح ہو، اس سے کہہ سکتا ہے، اسے روک سکتا ہے کہ آئندہ یہ کام نہ کرو۔ تو یہاں جائز ہے، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کے پاس اس کو واپس نہ لوٹاؤ، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس ضمن میں بہت سی ایسی علماء نے لکھا ہے، چیزیں ایسی ہیں جس میں آتا ہے ذکر کہ عورتوں سے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو اس میں صحیح روایت میں ہے کہ آگے آیت آ رہی ہے کہ کس لفظ کے ساتھ اب ان سے بیعت لیں گے، الا اللہ یشرکن باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں کسی کو، ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولاد کو وہ قتل نہ کریں۔ یہ شروط جو ہیں اس کے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے اللہ کے رسول، اے پیارے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں،
बैयत क्या होती है? बैयत का माना बै और बा से है हथेली बढ़ा करके मुसाफा। तो खलीफे वक्त के पास हाथ बढ़ा करके बैयत के वक्त मुसाफा करते थे, उस जमाने में प्यारे रसूल के पास भी और साहबा हजरत उमर हजरत अबू बकर के जमाने में भी। लेकिन औरतों से प्यारे रसूल ने मुसाफा करके बैयत नहीं किया। हजरत आयशा कहती है वल्लाहि मा मस्सत यद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यद मरअतिन कत्तु, प्यारे रसूल का हाथ किसी औरत के हाथ से कभी नहीं लगा। तो प्यारे रसूल उनसे कलामन इन्नमा कान युबायउहुन्ना कलामन, आ जाओ तुमसे बैयत कर लिया हमने। तो या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मोमिनात, ऐ प्यारे नबी मोमिन औरतें आए इस हालत में कि आपसे वो बैयत करना चाहती हैं। अला, किस चीज पर? अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ना करें। वला यसरिकना वला यज़नीन, देखिए ये भी तौहीद में आप जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ जो चीज है वो शिरक है। तौहीद के खिलाफ जो शिरक है, और अल्लाह ताला ने हर अक्सर जगहों पर शिरक से मना किया है। तो यहाँ पहले जो शर्त ली जाती है उनसे कि अल्लाह के साथ शिरक ना करो, इससे अहमियत जाहिर होती है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ किसी को शरीक करना सबसे बड़ा जुर्म है। अकबरुल कबाइर अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, कालू बला या रसूल अल्लाह, तुम्हें हम बड़े गुनाहों का जिक्र ना कर दें तुमसे, या बता ना दें बड़े गुनाहों के बारे में? तो साहबा ने कहा बला या रसूल अल्लाह, क्यों ना बताएं, जरूर। आपने फरमाया अल इशराक बिल्लाह, सबसे पहले शिरक बिल्लाह का जिक्र किया। हुकूकुल वालिदैन, और वालिदैन क्या कि नाफरमानी करना। तो गोया शिरक बिल्लाह जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है। मालूम ये तो वाज़ेह है कि हजार नेक अमल करे शिरक के साथ तो उसका अमल सब गैर मकबूल है। जैसा वक़दिमना इला मा अमिलू मिन तमाम पर एक कहा के बराबर हो जाएंगे, उनका कोई ला नुकीम लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, हम क़यामत के दिन उनका कोई वजन नहीं देखेंगे, उसमें नजर वजन नहीं कायम करेंगे, उसको तौलेंगे नहीं कि उसमें कुछ है नहीं। वो एक जो जर्रा होता है उड़ता है हबा अन मंसूरा, उसकी तरह बेवजन है इनके अमल। तो अल्लाह ताला ने यहाँ औरतों से सबसे पहले शिरक का जिक्र किया। मुसलमानों में इस वक्त भी अब शिरक बहुत ज्यादा दिन ब दिन और फैला जा रहा है। ये आस्थाने और ये कब्रें किस तरह आबाद हैं, और उनसे किस तरह रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुनिया की मदद, दुनियावी उमूर में, आखिरत को शायद कम ही वो लोग तरफ कर रहे हैं उनसे, लेकिन दुनियावी उमूर में उनसे मांग रहे हैं और ये अकीदा रखते हैं कि वो हमें दे देंगे और हमारी मदद करेंगे। तो ये शिरक मुसलमानों के अंदर बहुत कुछ फैला हुआ है। उलमा को चाहिए कि इस पर जोर दें और शिरक गाह पर उसी गढ़ में जा करके लोगों को नसीहत करें, जैसा कि पुराने जमाने में साहबा कराम बुत परस्तों के सामने जा करके कहते थे भूतों के पास। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो करें, और एक ही आदमी को हिदायत मिल जाए तो बड़े खैर की बात है। ला इन यहदी अल्लाह बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लक मिन हुमुरिन नाम अला अल्ला युश्रिकना बिल्लाहि शैअन वला यसरिकना वला यज़नीन, और न चोरी करें और न जना करें और न अपने औलाद को कत्ल करें। वला यातीन बिबहतान यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन, झूठ तोहमत भी किसी मर्द या औरत को न दें कि उसने ऐसा गलत काम जना किया और कुछ। वला यासीन कफी मारूफ, नेक काम में अल्लाह के रसूल व आपकी नाफरमानी ना करें। फबायउहुन्ना, तो आप उनसे बैयत ले लीजिए। वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, और उनके लिए अल्लाह से इस्तिगफार तलब करें। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है और बहुत ही रहम करने वाला है। हिंद बिन अबी सुफियान कौन थी ये? अबू सुफियान की बीवी हजरत मुआविया की माँ प्यारे रसूल के पास बैयत करने आई। तो प्यारे रसूल ने ये आयत पढ़ी, तो इज़ा जाअकल मोमिनात युबाय्यिनका अल्ला युश्रिकना बिल्लाह, शिरक ना करें। तो कहा शिरक से तो अब हम निकल ही गए। हजरत हिंद जो थी होशियार औरतों में शुमार होती थी पुराने जमाने से, उन्होंने कहा शिरक तो निकल गए हम। वला यसरिकना, और ना चोरी करें। कहा अल्लाह का फजल है, हमने कुफ्र में भी चोरी नहीं की और इस्लाम में भी ना चोरी करेंगे। वला यजनीना, और ना जना करें। तो कहते ला अल्लाह हल तजनिल हुर्रा, यानी गोया उन्होंने बहुत बड़ी चीज, आजाद औरत जना भी करती है।
यानी ये उनका तस्वुर था कि आजाद औरत जना नहीं करती है। पुराने जमाने में जना बहुत कुछ था, लेकिन लौंडियों के साथ और दूसरे कई, एक 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 मजलिस में कई आदमी, और कई एक ही महीने में कई आदमी, औरत लौंडी के साथ हम बिस्तरी करता था, और वो कमाई ले जा करके अपने मालिक को देती थी। अगर वो हामिला हो गई तो फिर उस जमाने में जरूरत पड़ी कियाफा शनास की। चार पांच आदमियों ने एक ही पाकी में उसके साथ जमा किया है, अब ये बच्चा किसका है, किसके साथ यूली तो लफ्ज आता है, किसके साथ चिपकाया जाएगा उसको। पांच आदमी हैं, तो वहां काइफ की जरूरत पड़े, कियाफा शनास। कियाफा कहते हैं हाथ के जरिए से या बाल के, आंख नाक देख करके मुशाबहत मिलाई जाए, जिसके मुशाबे हो कहा जाए ये उसका लड़का है। ये चीज वाजह है बहुत से, यकीनन ऐसे होते हैं बच्चे। अगरचे लड़का आपका अगर मामू की शक्ल में पड़ा हुआ है, लेकिन आपका कुछ ना कुछ असर उसके ऊपर होगा, बाल में और कुछ। कहते हैं लोग बाप का असर रहता है। अब आजकल तो बहुत ज्यादा यानी यकीनी तौर पर करने लगे कि वो कुछ टेस्ट करके और बताते हैं कि इन दोनों का खून या इन दोनों का जीन एक मिल रहा है। तो वो कहती है वला यस्नीन, कहते हैं जना ना करें, तो कहती है अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हल तजनिल हुर्रा, आजाद औरत जना भी करती है, नहीं करती थी। ये भी मकारिम अखलाक में से था, ये भी मकारिम अखलाक में से था। अरबों के जो बहुत से अच्छे अखलाक थे वो भी, कि जिना, और बहुत से सहाबा बुत परस्ती से भी दूर रहे। बहुत से सहाबा कभी उन्होंने पत्थरों को या बुतों को सजदा नहीं किया। वला यक्तुलना औलादहुन्ना, कार रसूल ने जब ये आयत पढ़ी कि अपने औलाद को कत्ल ना करें, तो हजरत हिंद कहती हैं पैदा हमने किया, कत्ल तो आपने किया बदर और उहद में, आपने कत्ल किया। कार रसूल को मुखातब करके कह रहे हैं वला याती नबी बहतान यफ्तरीन हो बैन अयदीहिन, ये शर्त है कि किसी के ऊपर तोहमत ना लगाएं। और जो हुक्म है इस्लाम का, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, मारूफ जितनी चीजें हैं उसमें आपकी नाफरमानी ना करें, नाफरमानी करके गलत काम ना करें, तो आप उनसे बैत ले लीजिए और उनके लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। तो ये है बैत के जो शुरूत थे प्यारे रसूल को, अल्लाह ताला ने कहा कि उनसे आप जब बैत लें तो इम्तिहान ले लें उनसे, और उनको कुफार के पास वापस न जाने दें, क्योंकि वो उनके लिए जायज नहीं है, न मर्दों के लिए औरतें, न औरतों के लिए मर्द। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं वह आतूहुम मा अनफक़ू, अगर वो औरतें आई हैं मुसलमान होकर के, आप उनको वापस नहीं कर रहे हैं जैसा कि अल्लाह का हुक्म है, तो जो उन्होंने खर्च किया है शादी में, उनके महर जो है वो महर उनको दे दो। यानी आप महर दे करके उनको आजाद कर दो, गोया मुतल्लका हो गई हैं। उसके बाद उनसे शादी एक कोई मुसलमान कर सकता है। वह आतो हम अनफको वला जुनाह अलैकुम अन तनकिहुहुन्ना, और उसके बाद गुनाह नहीं है जब आप उनके हक दे देंगे उनके कुफार के। ये भी इस्लाम का एक इंसाफ का एक बहुत बड़ा पहलू है इस्लाम में, कि उनकी औरतों को जब रोक लिया, महर दे करके उनको उन्होंने हलाल किया था, तो महर उनको वापस कर दिया जाए। और फिर गुनाह नहीं है कि मुसलमान उससे निकाह कर लें अगर उनको महर दे रहे हैं। इदा आते तो उजूरहुन्ना, क्योंकि बगैर महर के निकाह नहीं हो सकता। बगैर महर के, यहाँ तक कि औरत अगर आकर के कहे आदमी से कि हम बगैर महर के तुम्हारे साथ निकाह के लिए राजी हैं, तो जायज है, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। प्यार रसूल के पास, ये प्यार रसूल की खसूसियत थी कि आप बगैर महर के किसी औरत को आप उससे शादी कर सकते थे। जैसा कि आयत में वइन इमराअतुन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अरादा नबी यस्तनकिहा खालिसतन लक मिन दुनिल मुमिनीन, अगर कोई औरत अपने को कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं आप अपने नफ्स को आपको दे रही हूँ, तो प्यार रसूल कबूल करके उनको ज़ौजा मुतहरा बना सकते हैं। ये है प्यार रसूल की खुसूसियत, खालिसतन लक मिन दुनिल मुमिनीन। दूसरे मोमिनों के लिए जायज नहीं कोई औरत मुफ्त में आकर के और कहे कि हम तुम्हारी बीवी हैं और कबूल कर ले, कुछ ना कुछ महर देना होगा। वही औरत, जैसा कि हदीस शरीफ में हजरत आयशा कहती, मुझे गैरत, बहुत ज्यादा गैरत आती थी उन औरतों से जो आके कहती हैं अल्लाह के रसूल मैं अपने नफ्स को आपके लिए हिबा कर रही हूँ,
تو ایک عورت آئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صحابہ کے درمیان، اور کہتی ہے اللہ کے رسول احب نفسی لک، میں اپنے کو ہبہ کر رہی ہوں آپ کے لیے۔ تو پیارے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، تھوڑی دیر بیٹھی رہی وہ، پھر اٹھ کے جانے لگی تو پیارے رسول نے اس کو روک لیا، اور ایک آدمی کھڑے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول زوجنیہا ان لم یکن لک بہا حاجہ۔ ٹھیک ہے، کتنے ادب کی بات ہے، اللہ کے رسول اگر آپ اس کو نہیں قبول کر رہے ہیں، اس کو آپ کی ضرورت کی نہیں ہے وہ، تو مجھ سے اس کی شادی کرا دیجئے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا هل عندك شيء تصدقها، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو صداقہ اور مہر میں دے سکتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی چیز نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پیارے رسول نے کہا اذهب والتمس ولو خاتما من حدید، جاؤ ڈھونڈو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہی مل جائے تو تم اس کے بدلے تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ گئے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں پائے، تو آ کر کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میری چادر ہے، اور پیٹھ پر ان کے بستر نہیں تھا، یعنی چادر پہنے ہوئے تھے اور اوڑھنے کی چادر نہیں تھی۔ حلہ پرانے زمانے میں پیارے رسول کے زمانے میں پیارے رسول خود پہنتے تھے، ایک چادر اور ایک چادر اوڑھتے تھے اور تابند کی طرح پہنتے تھے، وہ تابند پہنے ہوئے تھے، کندھا اور پیٹھ ان کی ننگی تھی۔ پیارے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ چادر میں ان کو دے دوں گا۔ پیارے رسول نے کہا کیسے دے دو گے؟ تو اگر تم اس کو دے دو تم ننگے رہو گے، اور اگر تم پہنے رہو گے تو اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو دو کچھ۔ اس کے بعد پیارے رسول نے فرمایا کہ کیا قرآن کی کچھ آیتیں تمہیں یاد ہے؟ کہا اللہ کے رسول سورت قضا و قضا فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ قم فعلمها فقد زوجتکها بما معك من القرآن، جاؤ تمہاری شادی ہم نے تمہارے قرآن کے بدلے جو تمہیں یاد ہے اس کو سکھا دو، اور یہ تمہارے لیے مہر کی چیز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کا ذکر کیا اذا آتیتموہن اجورہن، جب ان کے مہر کو، اجور اجر یہاں مہر، ان کو مہر دے کر کے شادی کرنا چاہتے ہیں کوئی، ان کو آزاد کر دیا، ان کے شوہروں کو، ان عورتوں کی مہر کو ان کو واپس کر دیا، اب یہ ان کو نئے مہر سے کوئی شخص بھی مسلمان شادی کر سکتا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اگر کافر عورتیں بھی تمہارے نیچے ہیں تو پھر ان کو روک کے نہیں رکھو، ان کو ان کے ہاں واپس کر دو اگر اسلام نہیں لا رہی ہیں۔ ہاں اگر اسلام لا رہی ہیں تو پھر تمہاری بیوی ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، عصمت کہتے ہیں عام طور پر ان کی عزت پکڑ کر کے رکھنا، یعنی معنی یہ ہے کہ ان کو اپنی بیوی بنا کر کے تمہارے لیے جائز نہیں ہے کسی حالت میں کافر عورت سے۔ وَسَأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو یہاں آئے ہیں تم نے شادی کر لی ہے کسی سے، وہ کافر ہیں، ان کو ان کے یہاں لوٹاؤ، لیکن تمہیں بھی حق ہے جس طرح تم ایک مومن عورت کے مہر کو ان کو واپس کر رہے ہو، وہ لوگ اس عورت کا مہر بھی، تم نے تو شادی کر لی ہے، مہر دی ہے، اب جائز نہیں ہے، منسوخ ہو رہا ہے یہ معاملہ، یہ مسئلہ، تو ان سے تم طلب کر سکتے ہو کہ ہمیں ہمارے مہر کا پیسہ دو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، جس طرح ان کو حق ہے کہ وہ آپ سے طلب کریں، مومنہ عورتیں آپ کے پاس رہ گئی ہیں تو ان کے مہر کو واپس کریں۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے تمام احکام پر آمنا و صدقنا کہہ کر کے اور اس پر عمل کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کچھ دے رہا ہے وہ بھی حکمت سے، کسی کو بھوکا رہ رہا ہے تو وہ بھی حکمت سے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے ہر حال میں ایک مسلمان کو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اللہ کو ہم نے اپنے کو اللہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں سونپ دیا، اسلمت نفسی للہ، بالکل واضح طور پر۔ تو گویا وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَکِيمٌ، اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں حضرت ایوب کو بھی مبتلا کر سکتا ہے، کیا اس نے، اسی طرح حضرت آدم کو آزمائش ہوئی، حضرت لوط وغیرہ ان کے اولاد کے ذریعے ان کی بیوی کافر رہیں، یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بہرحال آدمی یہ نہ کہے کہ ہم تو صبح شام نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری زندگی کی ایک ایک سانس پھولوں کے سیج پہ رہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی امتحان لے رہا ہے،
تمہارے ایمان کا تم کشادگی اور مالا مال کی کثرت کی حالت میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہو. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. آرام و آسائش کے زمانے میں تو تم ان کو اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی اطاعت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنگی کر دی تو اللہ ہی پر ناراض ہو کر کے اللہ سے پھر گئے. انقلبا الٹ گئے، اپنے کو الٹا کر دیا. ایمان کے بدلے کافر، مومن کے بدلے کافر ہو جاتے ہیں، یا شکایت کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا. نہیں، ہر چیز میں مسلمان کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ کر رہا ہے، اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے اس کی بنا پر ہوا ہے تو اس سے آدمی توبہ استغفار کر کے اپنی اصلاح کرے. نہیں کیا ہے پھر بھی کوئی مصیبت آئی ہے تب بھی یہ اللہ کی حکمت کا پر بھروسہ کر کے اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، دونوں کو لے کر کے ہم کامیاب ہو جائیں. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا. اگر تمہاری طرف سے کوئی عورت چلی بھی گئی، آئی تھی، تم مسلمان ہو گئے اور وہ کفر پر رہ کر کے کافروں سے جا کر کے مل گئی. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کے پاس چلی گئی، فَعَاقَبْتُمْ تو آپ ان کے پاس آپ نے شادی کی تھی جو، تو اس کی بنا پر ان کو فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، جن کی بیویاں گئی ہیں تو تم ان کو دے دو مثل ما انفقوا. یہ مسلمانوں کو حکم ہے، اگر کافر نہیں دے رہے ہیں تو کم سے کم ان کو ان کی مدد کرو کہ یہ جو مہر دی تھی وہ تمہیں مل جائے. مثل ما انفقوا واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس کے اوپر تم ایمان لاتے ہو. تو یہ سورہ ممتحنہ کی آیتیں گویا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسلام یا تو اسلام رہے یا کفر. آدمی اپنے گھر میں کفر کو نہیں پال سکتا ہے، کافر عورت کو نہیں رکھ سکتا ہے. یہ گویا یہ آیت بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ خالص ایمان ہی کا پورا غلبہ ہو اس کے گھر کے اندر، اس کی بیوی مومنہ ہو، اس کے بچے مومنہ ہوں، اور جو کچھ ہے ان کے رشتہ دار اگر مومن ہے، ورنہ ان کو گھر میں رکھ کر کے اپنے بچوں کو غلط تربیت کرانے کا جائز نہیں ہے. اسی طرح خادمات وغیرہ کا بھی مسئلہ آتا ہے، بہت اہم ہے. یقیناً بہت سے لوگ اپنے گھروں میں غیر مسلم خادمات کو رکھتے ہیں اور وہ ان کو وہی کچھ سکھائیں گی. ایسا ایک بہت بڑا پرانے زمانے سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک باقاعدہ منظم تحریک ہے کہ عورتیں جائیں، کویت وغیرہ میں بہت سی آئیں اور اس طرح پکڑی گئیں کہ وہ ان کو حضرت عیسیٰ مسیح وغیرہ کے بارے میں سکھاتی تھی. عیسائی تھی، بمبئی کی تھی، اس طرح کا سننے میں آیا ہے. تو اس وجہ سے بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ اسلام اور کفر کا اجتماع کسی حالت میں جائز نہیں ہے. البتہ کفر سے آپ صلح تو کر سکتے ہیں اپنے ایمان اور دین کے پختگی کے ساتھ، اپنے دین اور ایمان کی پختگی کے ساتھ آپ ان سے ظاہری معاملات کر سکتے ہیں. ان سے کھانے پینے کی چیزوں میں تبادلہ، آپ کوئی کام ان کا کر دیں، وہ ہمارا کام کر دیں گے. یہ چیز تو پوری دنیا کے اندر پرانے زمانے سے رہا ہے، پیارے رسول کے زمانے میں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جاتے تھے شام میں اور وہاں بھی نصارہ عرب سے معاملات اور تجارت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں روکتا، لیکن اپنے دین کے حساب میں نہ ہونے پائے. دین کا کوئی بھی جز اس وجہ سے، اس دین کی وجہ سے اس سے آپ تنازل ہرگز نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی جب میں نے آیت پڑھی کہ بیعت آپ کر لیں اور ان کو اپنے پاس رکھیں اور اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں. واستغفر لہن اللہ، اللہ سے ان کے لیے استغفار کریں. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے استغفار کرتے تھے، مومنین کے لیے استغفار کرتے تھے. تو گویا ان میں یہی چیز ہے، وہ بھی مسلمانوں کے زمرے میں ہیں، ان کے لیے استغفار آپ کریں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ کسی کافر کے لیے استغفار آپ کے لیے جائز نہیں. استغفر لہن اللہ،
جب ایمان کے اندر یا ایمان کے دائرے میں آ گئیں تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، بلکہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، پیارے رسول کی یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تمام مسلمانوں کے حق میں۔ اور یہ آیت، اس آیت کو اس آیت سے سمجھیں، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے جائز نہیں ہے یا مومنین کے لیے جائز نہیں ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو کہ عدم ایمان کی بنا پر آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو استغفار کرنے سے، پیارے رب نے ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن پیارے رسول کی وجہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے چچا آپ کو بہت کچھ، آپ سے محبت کرتے تھے، دشمنوں سے آپ کو بچاتے تھے، آپ کے ساتھ شیب ابی طالب میں بھی وہ بیٹھے رہے، سب تمام تنگیاں برداشت کی، آپ نے ان کے لیے کیا نفع پہنچایا؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ کیا نفع پہنچایا آپ نے ان کے لیے؟ تو پیارے رسول فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے یکون فی ضحضاہ من النار، یعنی ہلکے ضحضاہ کہتے ہیں اس پانی کو جو دیکھیں آپ کسی جگہ جمع ہو، ہلکا پانی جس میں صرف قدم فوٹ وہی بھیگے، یہاں تک کہ ٹخنے تک نہ آئے، ہلکا پانی، تو اسی طرح ہلکی آگ میں رہیں گے، یغلی منہ دماغہ، جس سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا ہانڈی کی طرح۔ تو لا يجوز، پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا کے استغفار سے منع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا، باپ نے کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیہ، اے ابراہیم اگر اپنی اس دعوت سے باز نہ ہوگے، لارجمنک، پتھروں سے مار کر کے تمہیں ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، ہمیں چھوڑ دو۔ تو کیا کہا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، جا رہا ہوں سلام علیک، اور میں آپ کے لیے استغفار اپنے رب سے کرتا رہوں گا۔ دوسری آیت میں بھی آیا ہے پیارے رسول کے بارے میں کہ پیارے رسول نے حضرت ابو طالب کے بارے میں کہا لا استغفر لک ما لم انہ عنک، جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے گا تو میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ان کے لیے جائز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا تو استغفار کر رہے تھے، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه من اصحاب النار، جب ان کو اللہ نے بتا دیا کہ جہنم میں جانے والے ہی ہیں تو آپ نے استغفار چھوڑ دیا۔ تو گویا کافر کے لیے استغفار جائز نہیں کسی حالت میں، کوئی بھی ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا کافر ہو، اس کے لیے استغفار جائز نہیں۔ ہاں زندگی میں ہزار کوشش کر کے آپ اس کو صحیح راستے پر، الاقل آخری مرحلے پر بھی اگر ایمان لے آتا تو انشاءاللہ استغفار واجب تھا، استغفار جائز تھا۔ اور جیسا کہ پیارے رسول نے، ایک یہودی جو پڑوس میں تھا پیارے رسول کے، اس کا لڑکا بیمار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق کے دیکھیے ایک کافر کی بھی عادت کے لیے، واقعی اسلام کے اخلاق جو ہیں بہت ہی عالی ہیں۔ پیارے رسول پڑوسی کی وجہ سے اس کے پاس گئے، اس کے باپ اس کے گھر میں، اور لڑکے کو کی عادت کی، تیمارداری کی، آخر میں کہا لا الہ الا اللہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو لڑکا اپنے باپ کا منہ دیکھ رہا ہے، یہودی کو بھی ہدایت ہوئی، کہتا ہے اطع ابو القاسم، ابو القاسم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت مبارکہ، کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے، اور بعد میں ہوش و حواس کے ساتھ، بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تو پیارے رسول نے کہا الحمدللہ الذی اخرجہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے جہنم سے اس کو نکال دیا، بچا دیا۔ تو واستغفر لہن اللہ، مردوں کے، مومن مردوں کے لیے استغفار، مومن عورتوں کے لیے استغفار، کسی کافر کے لیے استغفار نہ نبی کو اجازت ہے اس کی، حضرت ابراہیم بھی کرتے تھے کسی وعدے کی بنا پر، جب اللہ نے منع کر دیا تو وہ منع ہو گئے، انہوں باز آ گئے، دعا نہیں کرتے تھے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بہت بڑا بخشنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کو بیعت النساء کہتے ہیں، یہی بیعت جو ہے بیعت النساء مردوں کے لیے بھی احادیث میں آیا ہے کہ پیارے رسول مردوں سے عورتوں کی بیعت لیتے تھے،
عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے خصوصی طور پر، اور یہی الفاظ بیعت پیارے رسول لیتے تھے مردوں سے بھی، انہی الفاظ بیعت کے ساتھ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ شہدت الصلاۃ یوم الفطر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول کے ساتھ عید الفطر کی صلاۃ میں میں حاضر ہوا، اور ابو بکر عمر عثمان بھی تھے، سب کے زمانے میں، ان کے زمانے میں بھی میں حاضر ہوا، سب لوگ خطبہ دیتے تھے قبل الصلاۃ، یا فکل یصلی الصلاۃ پڑھتے تھے عید کی خطبہ سے پہلے۔ سنت یہی ہے کہ پہلے صلاۃ پڑھی جائے، عید کی صلاۃ پڑھی جائے، پھر امام خطبہ دے، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے، انہیں خلفائے بنی امیہ میں سے کسی نے الٹا کیا، وہ خطبہ پہلے دینے لگے اور صلاۃ کو بعد میں، تو حضرت ابو سعید خدری وغیرہ نے اعتراض کیا کہ پیارے رسول خطبہ پہلے صلاۃ پڑھتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان الناس لا یجلسون لنا، اگر ہم خطبے کو مؤخر کریں تو بھاگ جائیں گے، ہم اکیلے کھڑے رہیں گے۔ ان الناس لا یجلسون لنا، اس وجہ سے مجبوراً عید کے لیے انتظار میں تو بیٹھیں گے صلاۃ کے لیے، تو ہم پہلے خطبہ ان کو سنا دیں۔ تو بہرحال یہ چیز وقت پر رہی ہے، لیکن ان کے بعد جو خلیفہ آئے انہوں نے اس کو بدلا اور صحیح سنت کے مطابق عمل ہوتا رہا۔ وعلیکم السلام۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرہ کے لیے آتا ہے اور احرام جان بوجھ کر جدہ سے آ کر باندھتا ہے، اور دوسرا عمرہ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ کر کے روزانہ 2 2 3 3 عمرے کرتا ہے، ان عمروں کی قرآن حدیث میں کیا حیثیت ہے؟ اول تو بہت بڑی غلطی ان کی ہے کہ میقات سے گزر کر کے میقات پہ احرام نہیں باندھے، عمرے کی نیت سے آ رہے تھے۔ اگر واقعی کسی اور کام سے آ رہے تھے کہ ہم جائیں گے پہلے اپنا کام مکمل کریں گے اور کچھ دن جدے میں بیٹھیں گے پھر وہاں سے عمرہ احرام باندھیں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر عمرے ہی کے نام سے وہاں سے اٹھا اور آیا، عمرے کا ویزا لیا ہو یا وزٹ کا جو بھی ہو، لیکن نیت عمرے کی پہلے ہے، اس نیت سے آ رہا ہے، تو یقیناً ان کا احرام نہ باندھنا، ان کے اوپر ایک فدیہ لازم آتی ہے۔ ان کے احرام باندھنے سے، جدہ میں میقات سے نہ باندھنے کی وجہ سے ان کے اوپر ایک فدیہ یعنی بکرا ذبح کرنا واجب ہے، جو خرچ کر دیں اللہ کے مکے میں غریبوں کے لیے، خود نہ کھائیں اس میں سے۔ اور دوسرا عمرہ ہوٹل ہی سے، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کسی کے فتوے کی بنا پر کر رہے ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ کوئی معتدبہ موثوق علم کا عالم جو کتاب و سنت کا عالم ہو اس طرح کا فتویٰ دیتا ہو کہ روزانہ ایک ایک 2 2 عمرے اور ہوٹل سے باندھو نہیں۔ اگر مکے میں رہ کر کے آپ کو احرام باندھنا ہے، آئے آپ میقات سے احرام باندھ کر کے ایک عمرہ کیا، اب اگر آپ نے بال پورے طور پر کٹوا لیا، کچھ بال بڑے ہیں، تو آپ دوسرا تیسرا عمرہ جلد ہی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے مڈا لیا ہے بال پہلے عمرے میں تو اتنا انتظار کرنا ہوگا کہ بال مڈانے کے لائق ہو جائیں۔ کتنے دن لگیں گے؟ کم سے کم 10 دن کا فاصلہ یا 5 دن کا فاصلہ چھوڑ دیجیے، کم سے کم اتنا انتظار کرنا ضروری ہے، پھر دوسرا عمرہ وہ کر سکتے ہیں۔ کہاں سے؟ افضل یہ ہے کہ جائیں کسی میقات پر، مدینہ منورہ چلے جائیں، جوحفہ چلے جائیں، یا طائف چلے جائیں، یا لملم پھر سے چلے جائیں۔ صحابہ کا یہی طریقہ رہا عام طور پر۔ حضرت عائشہ جن کی وجہ سے مسجد عائشہ بنی ہے، وہ خود پیارے رسول کے بعد جوحفہ سے جا کر کے عمرہ کرتی تھیں یا کیا انہوں نے، باقاعدہ واضح طور پر ہے کہ ان کے ساتھ لوگ گئے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ قرائن اور ملابسات ایسے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل وہی ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہی نہیں میقات تنعیم سے، یہ نہیں صحیح، اس طرح صحیح نہیں ہے، لیکن یہ کہ افضل یہ ہے کہ بڑے میقات پہ جائیں۔ ایک عورت ذات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ان کے ساتھ کئی خادم ہاشم رہے ہوں گے، ساتھ چلتے رہے ہوں گے، ان کے کجاوا اتارنے والے اور رکھنے والے، تو سب کو کیوں انہوں نے پریشان کیا؟ تو افضل یہ ہے کہ آپ کسی میقات پہ چلے جائیں، نہیں جا سکتے ہیں تو تنعیم سے احرام باندھیں جب بال مڈانے کے قابل ہو جائیں، اور ہوٹل سے احرام باندھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا اہل مکہ، ان کا فتویٰ یہی ہے،
या अहल मक्का या अहल मक्का लैसा अलैकुम अल्ला तातबिरू, तुम्हारे ऊपर हरज नहीं है कि अगर उम्रा नहीं कर रहे तो कोई गुनाह नहीं। वलाकिन इदा अबैतुम, अगर इनकार कर रहे फजालू बैनकुम बैनल हिल्ल वादियन, तो किसी हिल में हदूद हरम से बाहर निकल करके एहराम बांधो। हदूद हरम आपको मालूम है, चारों तरफ से बिगनिंग और इंड हरम लिखा हुआ, उससे बाहर, ये सही मसला है। और रोजाना दो दो तीन तीन उम्रे करना ये यकीनन जायज नहीं है। और मैंने इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर फैसला किया है कि ये उम्रा जायज नहीं है। अगर उम्रा कर रहे हैं तो बाल कहाँ से उनको मिल रहा है मुड़ाने के लिए, समझ नहीं आता है। और इसी जिम्न में हो सकता है उम्रा नहीं हो सकता है, शुबह हो, दो दो तीन दिन तवाफ झूठा एहराम बांध करके करते हो, आपने समझा हो उम्रा कर रहे हैं। झूठा एहराम बांध करके और तवाफ के लिए तवाफ करना ये भी जायज नहीं है। बारकल्लाहु फीकुम। एक शख्स का किसी औरत से नाजायज ताल्लुक था, फिर उसी आदमी ने उसी औरत की बेटी से निकाह किया, और उसके बाद भी वो औरत उस आदमी के नाजायज ताल्लुकात चलते रहे। इस कदर अगर पतले ईमान और हल्के ईमान का आदमी है तो उसके बारे में क्या कहा जाए। अव्वल, अगर उसने उसकी माँ से जना किया है, लड़की से शादी कर रहा है, तो हराम जो है, हलाल चीज को हराम नहीं कर सकते। जायज है कि वो उससे शादी करे, उससे शादी, उसकी लड़की है। अब अगर उसको वो जो गलत काम किया, वो गलत काम हराम रहेगा उसके साथ, लेकिन उसकी लड़की से उसका निकाह जायज है। अब उसको अगर किसी हाकिम के हाथ में हो, मार पीट करके उसको उस औरत से छुड़ाना है, और शादी सही है, माशरे का कोई दबाव है, जो चाहे करे, तो खुल करके अगर ये काम कर रहा है तो यकीनन ऐसे आदमी से बाइकाट कीजिए, ऐसे आदमी को नसीहत कीजिए। अगर नहीं मान रहा है तो फिर उसको, हजर एक लफ्ज है इस्लाम में, प्यारे रसूल ने लोगों को छोड़ करके कुछ दिन उनकी तरबियत की, कि उनसे बोलना चालना, उनके उनको जिसको कहते हैं टाट बाहर कर दिया उनको। ऐसे आदमी के साथ यही ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि ये मुआशरे के लिए बहुत ही खतरनाक है। लोग अगर देखेंगे कि वो भी ऐसा कर रहा है, कोई हर्ज नहीं है, कोई उसका एक्शन नहीं ले रहा है, तो दूसरे तीसरे भी ऐसा करेंगे। और ये कमी है हमारे उलमा की तालीम और तबलीग में। लोगों को ज्यादा से ज्यादा तंबीह होनी चाहिए, करनी चाहिए उनको। कोशिश करें उलमा अपने मस्जिदों में रह करके, वहीं कब्रस्तान करीब में है, वहां जा करके लोग मुरादें मांगते हैं, वहां नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब गलती है उलमा की भी होनी चाहिए कि इनको बेटी कैसे हुई वो, उसके नुत्फे से नहीं ना है। अगर निकाह करता, सुनिए, अगर वो उसकी माँ से निकाह करता तो उसकी रबीबा, यानी बेटी की हैसियत से वो हराम होती। लेकिन उसकी माँ से उसने निकाह नहीं किया, गलत काम कर रहा है, तो बेटी से निकाह कर सकता है। गलत काम को छोड़ दे और तौबा इस्तिगफार करे तो बेटी से निकाह जायज होगा। वो उसकी बेटी नहीं हुई, किसी हालत में उसके नुत्फे से तो नहीं है, किसी दूसरे के नाम से है वो। तो बहरहाल ऐसे आदमियों को जो खुल करके इस तरह इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं और कवानीन इस्लाम पर या रसूल के, अल्लाह के अहकाम से मजाक कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ सख्त मामला होना चाहिए। उसके साथ खरीद फरोख्त भी ना करें। ऐसा भी कर सकते, भाई आप हम नहीं दे सकते माल, और कुछ है, ऐसा करें, देखिए अभी दुनिया तंग हो जाएगी गलतकार लोगों पर। मगरिब की अजान के बाद 2 रकात नमाज अदा की जाती है, उसकी शरई हैसियत क्या है? क्या खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया या उसका हुक्म दिया है? जहां तक अहादीस में प्यारे रसूल ने ताकीदी हुक्म दिया है, यानी कई मरतबा हुक्म दिया है, सल्लु क़ब्ल अल मगरिब, सल्लु क़ब्ल अल मगरिब, सल्लु क़ब्ल अल मगरिब, 3 मरतबा कहने के बाद आपने फरमाया लिमन शाअ, जो चाहे। अगर ये ना कहे होते तो वाजिब हो जाता, फर्ज हो जाता। तो प्यारे रसूल ने हुक्म दिया है, और ये सुन्नत है। इस सुन्नत को नाजायज कहना हमारे ख्याल से हनफी मज़हब में है ऐसा, कि इसको जायज नहीं समझते हैं। हमें उनके ऊपर रहम आता है कि प्यारे रसूल की हदीस को छोड़ करके सिर्फ मजहब की बात को ले करके वो जिंदगी गुजार रहे हैं, बेचारे बड़े बड़े ही महरूम हैं। मैं उनको महरूम कहूंगा। प्यारे रसूल ने ताकीद करके कहा है। और दूसरी रिवायत है, सहाबा कहते हैं कि हम जरा सा देर में पहुंचते अजान के बाद, तो देखते कि लोग कसरत से सुन्नतें पढ़ रहे हैं, जिस तरह नमाज के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते हैं फर्ज नमाज के बाद। तो ये सब चीजें थी, सहाबा का अमल था।
پیارے رسول کا حکم تھا۔ اب اس کو کہنا کہ یہ چیز جائز نہیں، ان کا جو بھی بہانہ ہو کہ مغرب کا وقت جو ہے بہت تنگ ہوتا ہے، نہیں تنگ نہیں ہوتا ہے۔ مغرب کا وقت جب تک شفق غائب نہ ہو جائے، آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان اگر سفر کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ مغرب پڑھی آپ نے، اس کے بعد چلیں تو دیکھیے جو سرخی ہوتی ہے کم سے کم پون گھنٹہ تک رہتی ہے، وہ اس کے بعد وہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقہ حنفی میں جو چیز ہے یہ پورے طور پر سنت رسول کے خلاف ہے۔ ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر سنت رسول پر عمل کریں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، ہم لوگوں کی مسجد بار بار میں اب بچپن کا زمانہ یاد آیا اور دل کے ہو گئے 10 ٹکڑے۔ وہ مسجد جو ہماری تھی پکی، وہ بابری مسجد کی طرح بنائی ہوئی مسجد باپ دادا نے بنائی تھی، بھوج بابا نے۔ اس مسجد میں آپ یقین جانیے جیسے اذان ہوتی تھی فوراً سب، یعنی چند لوگ ہو سکتا ہے چھوڑتے ہوں ورنہ سب سنت پڑھتے تھے۔ فجر کے بعد جو لیٹنے کی سنت ہے وہاں ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، ہمارے دادا اور ان کے ہم جولی جو تھے، ہم سن سب کرتے تھے۔ الحمدللہ بہت سی سنتوں کا یہی وہاں تھا۔ جی پلین میں جب نماز پڑھتے ہیں تو میں جب جا رہا تھا تو دیر ہماری دور سے لائن دکھائی دی فجر کی نماز کے لیے، تو میں نے فوراً تو یہ ہے کہ فرض پڑھا، فرض پڑھا بولتے ہی گزارا، سنت نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، سنت بعد میں پڑھنے۔ پر رسول کی حدیث مبارک ہے من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ، یعنی ایک ہی رکعت دن ڈوبنے سے پہلے آپ کو ملی تو 3 رکعت دن ڈوبنے کے بعد مکمل کرنے، آپ کو اجر ملے گا صلاۃ کا۔ ومن ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک، یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک ہی رکعت ملی، دوسری آپ نے مکمل کر لی، آپ کی صلاۃ صحیح ہے انشاءاللہ۔ اور پھر انشاءاللہ آپ سنت بعد میں پڑھیں۔ ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے جاتے ہوئے کہا ان سے، کوئی ایک تبسم نام کی ایک ایئر ہوسٹس تھے، انہوں نے کہا بیٹا ذرا بتانا فجر کا وقت کب ہوا، کیونکہ یہاں سے وہاں ہندوستان کے اس میں حدود میں داخل ہونے کے بعد 2.5 گھنٹے کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس نے نہیں بتایا، بھول گئی کیسے، تو اچانک میں دیکھتا رہا تو بالکل سرخی، میں بھی اسی طرح پڑھا لیکن دونوں نفل پڑھی، پہلے جو سنت ہے اس کے بعد فرض بھی پڑھی۔ آتے ہوئے جو نماز پڑھنی تھی الحمدللہ قبلے کی طرف چہرہ تھا، اور ادھر جاتے ہوئے قبلے کی طرف چہرہ نہیں تھا، لیکن اتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت ہمیں صلاۃ فرض ادا کرنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نہیں قبلہ مل رہا ہے پھر بھی آپ ادھر منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آتے ہوئے تو ظہر اور مغرب اور عشاء کی نماز ہم نے وہیں پڑھی کرسی پہ بیٹھ کر کے الحمدللہ قبلے کی طرف چہرہ۔ السلام علیکم جی حضرت، عمرہ کے طواف کے بعد صحیح سے پہلے نفلی طواف کر سکتے ہیں نہیں؟ گویا آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد تو آپ کو جا کر کے صحیح کرنا ہے، صحیح کے بعد پھر آ رہے ہیں نفلی طواف کرنے، کیونکہ احرام ابھی نہیں کھولا ہے تو ہو سکتا ہے اجازت دیں، اس لالچ میں آ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی پکڑ لیتے ہیں کہ جاؤ تم نے عمرہ کر لیا، بھگاتے ہیں پولیس بہرحال۔ لیکن اگر موقع مل رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، اور نہ بھی کریں تو نیت کا انشاءاللہ بدلہ ملے گا۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کاٹتی، وہ غسل کرے، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اگر کوئی ایسی چیز عورت اور شوہر کے ساتھ ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے تو وہ غسل کرنے کے بعد بھی بال کاٹ لیں، ان پر کوئی دم نہیں ہے بھولنے کا، ان کو تو کاٹنا چاہیے فارغ ہونے کے بعد، تھوڑا سا چوٹی میں سے تھوڑا سا انمولا کے برابر اکٹھا کر کے، نہیں کاٹ لیا بعد میں کاٹ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان بال کاٹنے سے پہلے کوئی معاملہ ہوا تو دم دینا ہوگا۔ ہمیں نماز پڑھنے کا اطلاق کا ثواب عورت حرم میں پڑھنا بہتر ہے یا ہوٹل میں پڑھنا بہتر ہے؟ اگر حرم میں آنا چاہتی ہے تو آئے، رسول فرماتے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے مسجدوں سے نہ روکو، پوری دنیا کا یہ حکم ہے۔ یہاں بھی ہم حنفی مذہب کی شکایت کریں گے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا جائز نہیں، تو سب سے بڑا گریٹ موسک تو یہی ہے، تو یہاں کیوں ان کی عورتیں آتی ہیں؟ بہرحال ان کے لیے آنا جائز ہے، لیکن اگر وہ بھیڑ بھاڑ سے بچ کر کے اس خطرے سے جائیں گے تو بدن سے بدن چھلے گا، تو اگر ہوٹل میں پڑھ رہی ہیں، جماعت کر رہی ہیں، یا یہاں کی آواز جو جا رہی ہے
تو نماز ان کے لیے صحیح ہے اور وہی اجر ملے گا انشاءاللہ، 1 لاکھ کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ نعم نفلی طواف میں ہم رسم دے سکتے ہیں؟ جی، نفلی طواف میں ہم رسم کر سکتے ہیں؟ جو نفلی طواف کرتے کیا ہیں، کر سکتے ہیں؟ نفلی طواف جو ہم کرتے ہیں نا، اس میں رسم دے سکتے ہیں، وقت پڑھ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، اگر آپ تھک گئے، کوئی کمزور آدمی ہے یا کسی وجہ سے پانی بیٹھ کے پی کے تھوڑا سا بیٹھ گئے، 2 طواف کیا پھر آپ بیٹھ کر گئے، تھوڑی سا سستا لیا، کوئی کمزور آدمی ہے سستا لیا، پھر 2 کیا، کوئی حرج نہیں اس میں انشاءاللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے کو ہلکان کریں، آسانی ہے انشاءاللہ۔ البتہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے کے بعد پھر پہلے نمبر 1 2 سے 1 چکر 2 چکر سے جو پہلے شروع کیا تھا وہ سب آپ کے اجر میں لکھا جائے گا، لیکن پورا طواف پاکی کی حالت میں آپ کو پہلے سے 1 2 کر کے ساتھ کرنا ہے۔ احرام کی حالت میں بھول کر عطر لگایا تو اگر واقعی بھول کر کے لگایا ہے تو کوئی حرج نہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ لا ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں، تو کوئی دم نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ اسی مسئلے میں حجر اسود پہ لگی رہتی ہے عطر، تو کہتے ہیں ہم چھو نہیں سکتے، آپ چھوئیں اور اس کو دوسری جگہ مل دیں کعبہ شریف کے غیر آپ کے ساتھ اور کچھ، لیکن اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم خوشبو ہے نہیں لے سکتے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ آپ اس کو ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں یا منہ سے چوم سکتے ہیں، اگرچہ خوشبو اس میں لگی ہے، پھر رسول کے زمانے میں بھی یہ چیز رہا کرتی تھی۔ آپ کے کچھ چکر ہو چکے ہیں، جب بقیہ پر بنا نہیں ہو سکتی وضو ٹوٹنے کے بعد؟ نہیں، بنا نہیں ہو سکتی، بالکل پیارا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے رسول فرماتے ہیں ان الطواف صلاۃ، طواف جو ہے وہ صلاۃ ہے، الا انکم تتکلمون فیہ، اس میں کلام جائز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس بنا پر آپ نے صلاۃ کہا ہے طواف کو، اس کو ہم لوگ فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں تنقیح المناط، یعنی کیا چیز ہے جس کی تشبیہ دے کر کے اس کو ہم طواف کہتے ہیں۔ تو اگر اس کو نماز کہا جاتا ہے، طواف میں الحمد نہیں پڑھنا ہے واجب، اور طواف میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، تشہد نہیں، کچھ نہیں، لے دے کر کے وہی ایک چیز رہ جاتی ہے کہ مکمل طہارت، وضو اور غسل اور وضو کی طہارت کے ساتھ۔ تو آپ انشاءاللہ ضرور اس پر بنا نہیں کر سکتے، جس طرح صلاۃ جب توڑ دیں گے آپ 2 رکعت پڑھ کر کے پھر آئیں گے تو آپ کو 4 رکعت الگ پڑھنی ہے، اس پر بنا نہیں کر سکتے ہیں۔ جی تو میں نے یہ پتا کرتا ہے کہ ہم حج میں جو نماز پڑھتے ہیں یہ ہم سب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ فرض نماز ہم فرض کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اب فجر کی 2 سنتیں قصر کی وہ ہم نے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، ایک یہ بتا دیں اور باقی نمازوں میں قصر دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک چیز شبہ کی ہے، شبہ سے بچنا چاہیے۔ صحیح فتویٰ یہ ہے کہ 4 دن، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دوسرے صحابہ نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ 4 دن یا 4 دن سے زیادہ کہیں رہنے کا ارادہ ہو تو پہلے ہی دن سے آپ پوری صلاۃ پڑھیں گے۔ تو اور یوں فجر کی قصر سنت کی قصر کسی حالت میں نہیں، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، سنت فجر کی تاکیدی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ پیارے رسول چھوڑتے نہیں تھے، وطر بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کو بھی آپ پیارے رسول اونٹ پہ بیٹھ کر کے پڑھتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے سنت اگر قصر کر رہے ہیں پوری نماز 15 20 دن رہ کر کے، تو افضل یہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں، اور آپ 4 دن تک اگر 2 دن کے لیے آئیں، 2 دن مدینہ، دونوں جگہ قصر کر سکتے ہیں۔ قصر میں ظہر اثر مغرب کی سنتیں چھوڑ کر کے آپ 4 رکعت امام کے پیچھے یا 2 رکعت اکیلے پڑھیں، لیکن فجر کی سنت کا قصر نہیں ہوگا، فجر کی سنت پڑھنی ہوگی۔ جی انسان ہے کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں اور مطلب ہر ایک چیز سے خفا ہو جاتا ہے، غصے کی حالت میں نماز نماز بھی نہیں پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ مطلب کسی بھی ہر چیز سے خفا ہو جانا، کسی کام میں دل نہیں لگنا۔ نہیں، یہ دیکھیے ایسے لوگوں کو آپ کہیے کہ دل لگاؤ تو لگے گا، اگر نہیں کہتے ہمارا قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، اچھا بیٹھو نا، کیسے نہیں دل لگ رہا؟ پڑھو کم سے کم آدھا پارا آج پڑھ لو کل۔ تو کہنے کا مطلب بہت سے لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے کہ میں نفسیاتی بیمار ہوں یا مجھے بڑا غصہ آتا ہے، ایسے خود کہہ رہے ہیں، کہتے بھائی میں وہ غصہ اور آدمی ہم سے بات نہ کیجیے۔ ایسے لوگوں کے سر پہ ایک لاٹھی مارے سب دماغ صحیح ہو جائے گا۔
جی ہم تو یہی جانتے ہیں، ہم خان لوگ یہی جانتے ہیں، ایک لاٹھی مارو ٹھیک ہو جائے گا جی۔ تو ان کو جو ہے آپ سمجھائیں، کوئی بھی ہو، بچہ اگر ہے تو، اور آپ کا بچہ یا بھائی ہے چھوٹا، ضرور اس کو تاکید کیجیے، اپنے ساتھ کھینچ کے لے جائیے، ایک دن دو دن پھر دل لگنے لگے گا، اور چھوڑ دیں گے تو وہی عادت پڑ جائے گی اس کی، بچپن سے لے کر کے بڑے ہونے پر بھی۔ جگہ بدل سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، مسجد میں کہیں بھی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ اللہ بارک فیک۔ جی مجاہد ابن جبیر نے مجاہد ابن جبر، عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد، کیا کہا انہوں نے؟ نہیں آواز نہیں سمجھ میں آ رہی، کیا کہا؟ کیفیت عرض القرآن کیا تھی؟ مجاہد الجبر کہتے ہیں کہ عرض القرآن علی ابن عباس، ہاں اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اس کی کیفیت آپ سنیں، ہم پڑھ رہے ہیں، غلطی ہو آپ ان کو سنائیں، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس طرح وہ عرض کرتے تھے، ذرا سے غلطی ہوتی مد وغیرہ کی یا غنہ کی، تصحیح یہ ہے کہ رسول پر جبریل بھی عرض کرتے تھے، یعنی جبریل پیارے رسول سے سنتے تھے۔ ہاں تو تفسیر ساتھ ساتھ پڑھیں گے، پوچھیں گے ابھی آپ دو آدمی بیٹھ کر کے قرآن پڑھیں، تو اس کے بعد یہ آیت نہیں سمجھ بھائی کیا اس کا کیا معنی ہے، اسی طرح جہاں نہیں سمجھ میں آتا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، عام آیتیں ایک دم واضح ہیں، کتنی واضح، عربی جانتا تھا، الحمد تمام تعریف للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین جو ہے الرحمن، کتنا واضح ہے، لیکن جیسے کبھی وراثت کی آیتیں ہیں یا اور دوسری اس طرح کی آیتیں ہیں، احکام کی، قتل اور چوری کے ہاتھ کاٹنے کی، اس میں صبح کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ پوچھ لیں، تو وہ گویا عرض کرتے تھے، اور صحابہ خود جب پڑھتے تھے تو یہ نہیں بلکہ سمجھ کر کے پڑھتے تھے، افلا یتدبرون القرآن، اکیلے پڑھیں پھر بھی اور ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے لڑکوں کو نصیحت کرتے تھے، وہ یہ کہ اکیلے نہ پڑھیں، اکیلے پڑھیں گے تو سستی میں آپ سو جائیں، اور ایک آواز سے دو آدمی نہ پڑھیں، ان کو سنائیں یا اکیلے پڑھیں آپ، اور پڑھتے ہوئے جہاں شبہ ہو اس پر ٹک لگا دیں کہ یہ غنہ ہے یا نہیں ہے، پھر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اس کو رکھ لیں کہ آئندہ غلطی نہ ہو، اور پھر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے معنی پوچھ لیں کسی سے، اس کا معنی کیا ہے جی۔ اللہ کا شکر ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واپس یہاں پہنچا دیا، اصل میں صرف 10 دن کے لیے میں گیا تھا، جان بوجھ کر کے 10 دن کے لیے، اور وہ اہلیہ کی دانت کا مسئلہ بہت مشکل یہاں بنا نہیں پاتے ہیں، وہاں ہمارے ایک ڈاکٹر ہے بمبئی میں، بہت ہی ماہر، بہت ہی ماہر، اور اس کی بیوی بھی کام کرتے ہیں، تو ان کے پاس دانت بنوانے کے لیے، اور ان کو بہت زیادہ بلڈ پریشر رہا کرتا ہے، اور خود اپنے لیے مجھے بھائیو جانتے ہیں کہ مجھے پروسٹیٹ وغیرہ کی بیماری تھی، کم ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے خصوصی علاج کے لیے کچھ لوگوں نے زبردستی کہا آئیے، ہم نے کہا بھائی آنا مشکل ہے ہمارے لیے، پھر کبھی اگر کوئی آدمی ہے ایسا جس سے فون وغیرہ پہ بات ہو سکے، لیکن انہوں نے بغیر مجھے پوچھے ایک کانفرنس رکھ دی صاحب، آخر میں کہا کہ ہم آپ کے آنے کی مناسبت سے مالے گاؤں میں جامعہ محمدیہ میں ایک انہوں نے کانفرنس رکھ دی صبح اور شام کی، بہرحال اس میں شریک رہا، اور علاج بھی لیا، الحمدللہ علاج بھی لیا، لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ ہم نے سوچا تھا 5-6 دن بمبئی میں گزار کے ان کے دانت کا مسئلہ اور ہڈی کے ایک ڈاکٹر سے پورا اپائنٹمنٹ، وہاں کے اپنے اچھے اپنے رشتہ دار بھائی لوگ ہیں، بہن لوگ، کیا میں بھگوئی ہیں، اس طرح لوگ ہیں، لے رکھا تھا انہوں نے، لیکن اچانک ابھی ہم جہاز سے اترے تھے 10 بجے، خبر آئی جو ہمیں لینے آئے، بلکہ ایک صاحب ہیں دبئی پہنچے تھے، بہت بیچارے ہمارے پیارے آدمی ہیں، دبئی ان کا بہت بڑا کام ہوتا ہے، دبئی پہنچے تھے 2 دن پہلے، بھائی جانتے ہیں عارف نام ہے، وہ پہنچے تھے، جب انہوں نے یہ سنا کہ میں آ رہا ہوں تو فوراً انہوں نے کہا میں بھی آ رہا ہوں، اور ایسا جہاز لے رہا ہوں جو میں آپ سے پہلے آدھا گھنٹہ پہنچے، اور میں اندر ہی آپ کا استقبال کروں، ملے ان کو بچوں نے خبر کی ادھر سے کہ بڑے یعنی ہمارے اہلیہ کے بڑے بھائی ان کا انتقال ہو گیا،
اب جب وہاں پہنچے ہم تو بتایا نہیں، انہوں نے ہیرا پھیری کر رہے تھے بیچارے، کہتے ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، یہ ہے وہ۔ ہم نے کہا صحیح بتائیے کیا ہے، تو مجھے بتایا۔ تو ہم نے کہا اب ان کو کیسے سمجھایا جائے کہ یہاں کہا جائے طبیعت خراب ہے اور یہ ہے وہ۔ تو جیسے ہی انہوں نے جا کے کہا کہ بہت بیمار ہے، کہا بتائیے وہ زندہ ہے کہ مر بھی گئے؟ ایسے ایسے ہی کہا انہوں نے، کہا نہیں بہرحال اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ہم نے کہا کہ بھی ان کے دفن کے لیے نہیں کرنی چاہیے، تو دفن کر لیں، ہم لوگ چلے چلیں، کہا نہیں اسی وقت کوئی راستہ بنایا جائے۔ تو دیوالی کی وجہ سے شام کا جو کی فلائٹیں تھی سب بھری تھی، ایک دم چھٹی تھی، سب ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ اسی دن شام کو ابھی ہم 10 بجے پہنچے ہیں ایئرپورٹ پہ، 10:30 11 بجے نکلے ہیں سامان وغیرہ لے کر کے، اور پھر ہم چاہتے تھے کہ اگر مل جائے 2 3 بجے تو ہم وہاں چلے جائیں یو پی میں اپنے۔ تو جہاز نہیں ملا، دوسرے دن ملا 8:30 بجے کا جہاز، لیکن وہ لیٹ کر کے 11:30 بجے وہ وہاں سے اڑا، اور تھوڑی دیر سے 4 بجے ہم پہنچ گئے، 4 بجے سے پہلے۔ تو جنازے کے انہوں نے رکھ دیا تھا فریج میں، اور ہم نے راستے ہی میں کہہ دیا اب غسل وغیرہ دے کے مکمل رکھیں، ہم لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ پہنچے، اور میں نے جنازے کی نماز پڑھائی، اور عورتوں نے کہا ہمیں بھی پڑھنا ہے تو ان کو یہ الگ پڑھایا ہم نے۔ پہلے بتایا کہ بھائی جس کو نہ یاد ہو دعا، اللہ الحمد تو یاد ہے، پہلی تکبیر کے بعد الحمدللہ۔ ہم نے بتایا کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، اور عورتیں خصوصی، میں نے کہا الحمد تو یاد ہے، الحمد پڑھنا ہے پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد صلاۃ ابراہیمی پڑھنی، اتنا یاد ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد جو دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو صرف اتنا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ رٹایا 5 منٹ پہلے خوب اچھی طرح کہ اللہ ان کو بخشے، ان پر رحم کر، یہ دعا کر کے پھر ہم جب سلام پھیریں گے سلام پھیر دو، تو اس طرح ان کو پڑھایا۔ پھر اس کے بعد گئے تو ان کا مدرسہ ایک ہے، بڑی محنت کرتے تھے، اور مدرسہ خالص وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں لوگ بدعت کرتے ہیں، مرغے لے جا کر کے چڑھاتے ہیں دیوا شریف قبر پر، کیا کیا اس کفرستان میں وہ مدرسہ ہم نے قائم کیا، اصل وہی اس کے ذمہ دار تھے، رات دن اس کے پیچھے رہتے تھے، سرکاری ملازم تھے، جب سے ریٹائر ہوئے تو بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ تو بہرحال وہاں اس مدرسے کے لان میں جگہ تھی کافی، تو اس میں نماز ان کی پڑھی، پھر دفن ہوئے، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ پھر اس کے بعد ہم آئے یہاں، پھر 3 دن کے بعد پھر یہاں جانا ہوا مالیگاؤں، وہاں کانفرنس میں شرکت کی، اور حکیم صاحب جو تھے جن سے وعدہ تھا کہ علاج دیں گے، تو انہوں نے ان سے بیٹھک ہوئی، پھر انہوں نے علاج لکھا دیا، خرید کے لائے، پھر یہاں شروع کیا ہے عمل، اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال ایک بیماری سے کئی عوارض بڑھ گئے، ہم چاہتے تھے کہ چھوڑ دیں اس دوا کو، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کو نہ چھوڑیے، تو ہم نے کہا بھی اس کے ساتھ نقصان دہ نہیں ہے کوئی، حکیمی دوا جو کیا ہوتی یونانی اس کے ساتھ ہی ہے، کہا نہیں کوئی اس میں افیکٹ نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح کر کے پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم 20 کی رات کو، کیونکہ 21 کی صبح کو، اسی وجہ سے ہم نے وہ ٹائم رکھا تھا کہ 21 کی صبح کو وہاں بڑے اسپتال میں بڑے ڈاکٹر سے 6 مہینے کے بعد اپائنٹمنٹ تھا، تو وہیں سے رات میں آئے، صبح پھر گئے اس کے پاس دکھایا۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ چل رہا ہے، اللہ تعالی حرم سے محروم نہ کرے۔ یونیورسٹی سے ہم کہہ رہا اب وہ متقاعد ہیں، پنشن ہے، اور حرم میں اللہ کا شکر ہے کہ برابر آتا رہتا ہوں، اور باقی گھر پر اپنا کچھ لکھنے پڑھنے کا کام، اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ اسی کا رونا ہے کہ بہت سی ایسے بحوث، اب میں وہیں گیا جب تو کچھ لکھ کے لے جاتا ہوں، ایک انہوں نے محسن انسانیت کانفرنس رکھی تھی، تو اس میں پیارے رسول سے متعلق جتنے واقعات ہو سکتے ہیں، پیارے رسول نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، سب جمع کیا، لیکن وقت تنگ تھا، وہاں 10 بجے سے آگے نہیں کر سکتے، پولیس وغیرہ مقامی جو پولیس کی لوگ تھے، تھانہ کے لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس طرح کر کے الحمدللہ وہاں شرکت رہی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمارے لیے یہ سب کیا۔ اور صاحب ایسے کہا تھا کہ اسی مناسبت سے آپ آ رہے ہیں تو کانفرنس ہم نے کہا اللہ کے بندے ہم آرام کے لیے آ رہے ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ کا شکر ہے صبح شام دونوں شریک رہے بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے، قبول فرمائے۔ اور سفر واقعی جو ہے ہمارا سفر ہے، آنے کے بعد اتنی تکان، کیونکہ اٹھا پٹک ادھر ادھر، عربی میں ایک محاورہ کہتے ہیں سفر پر ایک نقطہ رکھو تو کیا ہو جائے گا، سقر، اور سقر جہنم کا نام، اللہ المستعان۔ تو اللہ خیر کرے، نہیں واقعی
ऐसा हरकत ऐसी सुबह शाम और नींद की कमी, लेकिन अल्लाह ताला मदद करता है वाकई। अल्लाह से मदद मांगना बहुत जरूरी है और अल्लाह ताला मदद भी देता है। वरना हालत ऐसी थी कि चल नहीं पाते थे हम, पैर एकदम सूज गया था। ये इसमें है थोड़ा सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद तो ठीक रहा, हम यहाँ सजदा भी करते थे, लेकिन अब जो है दर्द बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला छुट्टी दे दे इससे और फिर हम सजदा करने लगे। अल्लाह ताला बस दुआओं में याद रखेंगे, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत में रखे। जज़ाकुमुल्लाह। सवाल है, आदमी मुसाफिर अहनाफ के नजदीक कितने किलोमीटर पर होता है कम से कम मुद्दत? हमारे ख्याल से उनके यहाँ भी 48 मील, 48 मील 60-70 होता है। ये कौल अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल ये है कि जिसको सफर कहते हो, जिसके लिए बाकायदा तैयारी करके जाते हो, उसमें तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि 10 मील हो 15 मील हो। लेकिन अगर आप 48 किलोमीटर, 48 मील आ गए, 48 मील का हर ख्याल से कहते हैं 70, 60, 70 किलो होगा, तो जाने का इरादा है तो मक्के से निकलते ही आपको कसर करना जायज हो जाएगा। अल्लाह ताला तौफीक दे। जी, खुदाई तवाफ हज में वाजिब है, उसका छोड़ना बाइस दम होगा अगर नहीं छोड़े। उम्रे में वाजिब नहीं है, इंशाल्लाह अगर मौका मिले वदाई तवाफ कर ले तो अच्छा है। मेरे वालिद साहब मदीना से वापसी पर बीमार हो गए, अल्लाह उनको शिफा दे, जिसकी वजह से उम्रा ना कर सके। अब वो तवाफ अदा करना चाहते हैं 26 नवंबर को पाकिस्तान वाले। आज कितना नवंबर है? 24 है। तो उम्रा नहीं कर सके, एहराम बांधा था कि नहीं? नहीं एहराम बांधा था तो कोई हर्ज नहीं है। तवाफ वदा भी उनके ऊपर वाजिब नहीं है, तवाफ वदा भी वाजिब नहीं है। बिल्कुल इंशाल्लाह उन पर कोई हज नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको व्हील चेयर पे उनकी रगबत के खातिर आप करा दें तो अच्छा है। क्योंकि बूढ़े बाप जो है मुझे दिल में रखे ना कि हमने इतने दिन से हरम से दूर रहे। वाजिब नहीं, ये सोचते होंगे वाजिब है, वाजिब नहीं, हज में वाजिब है। जानबूझकर जुमा छोड़ने वाले के बारे में क्या हुक्म है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 जुमा छोड़ दिया उसके दिल पर अल्लाह ताला मोहर लगा देगा, खैर दाखिल नहीं होगा। ये बहुत बड़े बड़े वईद की बात है, अल्लाह की तरफ से बड़ी बड़ी धमकी है। इस वजह से जुमा अगर जानबूझ के छोड़ा है तब इस्तिगफार करके हमेशा शुरू कर दे पढ़ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ कर देगा, वरना बहुत बड़े गुनाह की बात है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। ठीक है, फिर ताइब से उम्रा कर लेने के बाद जाते हुए तवाफ वदा किया था? हज में जाते हज में किया, यानी आप सुनिए, मैं समझना चाहता हूँ कि तवाफ वदा करने से पहले ताइफ चले गए उम्रा करने। हज किया किसी ने, कोई भी तवाफ अदा कर दूसरा उम्रा करने के लिए तनईम चला गया, दूसरा उम्रा करने के लिए मदीना चला गया। उसके बाद आखिरी उनकी रुखसती हो रही थी, तो वाजिब तवाफुल वदा किया कि नहीं? वो किया, यानी उम्रे के बाद तो कोई हरज नहीं है इंशाल्लाह, कोई हरज नहीं। तो यानी ये कहना चाहते हैं कि उम्रे के लिए जाने की वजह से तवाफ अदा करके जाना था नहीं जरूरी है, क्योंकि आप जाने के लिए आने के लिए जा रहे हैं वहाँ, ये नहीं कि रुखसत हो रहे हैं पूरे तौर पर। ये कहा है कि आपने तवाफ विदा नहीं किया, आप मक्का छोड़ के चले गए, कोई हरज नहीं इंशाल्लाह। मक्का छोड़ के जा करके फिर मक्का आने का जब इरादा है और फिर तवाफ वदा आखिर में करने का, यहाँ कुछ दिन रहने के बाद, तो इंशाल्लाह कोई हरज नहीं, उन पर दम नहीं है इंशाल्लाह। चले शेख। जनाजा में अगर सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत पढ़े, कुल हुवल्लाह मसलन, ये भी सुन्नत है, लेकिन ये सुन्नत छोड़ी जा रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मुस्तदरक हाकिम के सही रिवायत है, एक मरतबा उन्होंने सलात पढ़ाई जनाजे की आवाज बुलंद, ये भी एक सुन्नत है, दोनों जायज है, चुपके से और बावाज बुलंद भी पढ़ी जा सकती है। तो उन्होंने सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ी, फिर उसके बाद मैयत के लिए दुआ। तो किसी ने कहा आपने ऐसी सलात पढ़ी कि लोग ऐसी नहीं पढ़ते हैं? कहते मैंने जानबूझ करके ये सलात पढ़ाई है, लितालमू अन्नहा सुन्ना, ताकि जान लो ये भी सुन्नत है। तो ये सुन्नत छोड़ी जा चुकी है। इस वजह से कभी आवाज बुलंद और सूरह फातिहा के साथ कभी कभी मुझे सुबह होता है कि ये इमाम और पढ़ते हैं। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह के बाद हम खुद कुल अल्लाह 3 मरतबा पढ़ लेते हैं, तब जाके वो दूसरी तकबीर कहते हैं।
نہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر وہ نہ بھی پڑھتے ہوں تو جب کھڑے ہیں سورہ فاتحہ کو دہرائیں یا قل هو اللہ پڑھیں انشاءاللہ. جی جمعہ کے دن خاص طور پہ پیارے رسول نے فرمایا ایک ایسا ٹائم ہے کہ آدمی اگر وہاں دعا کر رہا ہے تو قبول ہوگی جائز دعا. کسی سے صلہ رحمی کاٹنے اور اس کی دشمنی کی دعا نہ ہو. اور علماء نے کہا کہ عصر سے غروب آفتاب تک یہی زیادہ مناسب ہے. حضرت ابی بن کعب اسی ساتھ وہ ساعت اجابہ کہا جائے گا. تو اس وجہ سے بہت سے لوگ عصر کے بعد اور سے پورے دن اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے رہیں. ہو سکتا ہے آپ بیٹھے ہیں امام ابھی دو خطبے کے درمیان پڑھے بیٹھے آپ دعا کو ہی کر لیں. ہو سکتا ہے وہی ٹائم ہو. تو یہی ہے. جی میرا نام محمد وقاص ہے. مجھے یہ جاننا تھا کہ ایک انسان عمرے کے لیے آیا ہے اسکول جانا ہے یا 2 دن بعد جانا ہے تو وہ جانے سے پہلے کون سے ایسے مراحل ہیں کون سے ایسے عمل ہے کہ جانے سے پہلے کریں پورا کریں. عمرہ آپ نے مکمل کر لیا 7 چکر کا صحیح کر لی 7 چکر کی. اس کے بعد آپ کو کہیں بھی جا لینا جائز ہے. اس کے بعد آپ کو طواف وداع کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اگر بیٹھ رہے ہیں یہاں تو نفلیں پڑھیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور موبائل سے کھیلیں نا حرم میں. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے دیا سارے اب آپ پاکستان جا رہے ہیں یا جس کنٹری سے بھی آپ آئے ہیں واپس جانے والے ہیں آپ کی آخری رات ہے تو جانے سے پہلے کون سے ایسے عملی اثرات؟ کچھ نہیں کوئی نیا عمل نہیں ہے. اگر آپ طواف وداع کرنا چاہتے ہیں امکان ہے تو کر لیں ورنہ زیادہ سے زیادہ قرآن نفل اور کچھ پڑھ کے جائیں. یہاں کی ایک صلاۃ کا اجر آپ جانتے ہیں 1 لاکھ کے برابر ہے. نفل ہو یا فرض ہو تو یہی عمل ہے. اور یہ نہیں کہ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے عمرے میں نقص ہوگا. نہیں مکے کے آداب کے ساتھ نظر نیچی رکھیں یہ چیز بہت ضروری ہے. اور کسی کو ستائیں نہ گناہ بڑھ جاتا ہے. یہ سب کرتے ہوئے اللہ سے رخصت ہوں. اللہ بارک فیکم.